ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مٹھی میں ہے سمندر، جس کی رائٹر ہے اسما قادری، اس کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ آج کل میں ریکارڈنگ بہت کم کر رہی ہوں۔ میرا فوکس یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اور چیزوں کو لرن کروں اور کچھ اور سیکھوں نیا، تو اسی لیے مجھے ٹائم کم مل رہا ہے اور دو چینلز کو ساتھ لے کر چلنا تھوڑا ٹف ہے، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں گیپ بالکل بھی نہ آنے دوں اور کسی نہ کسی طرح سے ان چیزوں کو مینیج کروں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ چاہیے کہ آپ لوگ میری ہر ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں، سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو اپنے من کو مار کر، اپنے دل کو مار کر، تھوڑا سا دل کو مار کر نا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو۔ کسی رپورٹر اور پریس فوٹوگرافر کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ، اگر ایسا ہوا تو میں آپ کے ہاتھ میں چارج شیٹ پکڑوا دوں گا۔ ڈاکٹر سولت مرزا انٹر کام پر ریسیپشنسٹ پر گھر آئے تھے اور پھر فوراً ہی اس لڑکی کی طرف توجہ مبذول کر لی تھی جسے ابھی ابھی ایمرجنسی میں یہاں لایا گیا تھا۔ لڑکی کی کلائی بری طرح زخمی تھی، اس بات کا اندازہ کلائی کے گرد بندھے دوپٹے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ یہ دوپٹہ شاید کسی اناڑی نے خون روکنے کی کوشش میں اس کی کلائی کے گرد لپیٹا تھا، لیکن خون سے تر بتر دوپٹہ اس کوشش کی ناکامی کا ثبوت تھا۔ ڈاکٹر سولت کی ہدایت پر حاشر حسن نے لڑکی کا بلڈ پریشر چیک کرتے ایک نظر اس کے لمحہ بلمحہ زرد پڑتے چہرے کی طرف ڈالی۔ وہ ایک نوعمر لڑکی تھی جس کی بڑی بڑی بند آنکھوں پر موجود مڑی ہوئی خوبصورت سیاہ پلکوں پر اب بھی آنسوؤں کے ایک دو قطرے اٹکے ہوئے تھے۔ سر پر موجود گھنے سیاہ بالوں کی الجھن اور بے ترتیبی اس بات کی خماس تھی کہ کئی دن سے اس میں برش پھیرنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ پسند کی شادی پر گھر والوں کی مخالفت یا پھر محبوب کی بے وفائی کا دکھ، ان میں سے یقیناً کسی ایک کی وجہ نے ہی اسے اس انتہائی قدم پر اکسایا ہوگا۔ حاشر حسن نے اندازہ لگایا۔ اب تک 9 عمر لڑکیوں کی خودکشی کے جتنے کیس اس کے سامنے آئے تھے ان میں سے 99% کے پیچھے یہی دو وجوہات ہوتی تھی۔ لڑکی کی بے تحاشا خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے محبوب کی بے وفائی والے اندازے کے درست ہونے کے چانسز بہت کم تھے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ گھر والے اس کی پسند کو اپنانے پر راضی نہیں ہوئے ہوں گے اور احتجاجاً لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن جتنی تیزی سے پریس والے ICU کے گرد جمع ہوئے جا رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے حاشر حسن کو الجھن ہونے لگی۔ بے شک پریس ایسی خبروں کا متلاشی رہتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا انوکھا کیس بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ یوں ہاسپٹل میں امڑ آتے۔ لڑکی کے ساتھ آیا ادھیڑ عمر میاں بیوی اور خود لڑکی کے جسم پر موجود لباس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی عام سی فیملی سے تعلق رکھتی، اور کسی عام سی فیملی کی لڑکی کے لیے اتنے بڑے بڑے اخبارات کے نمائندوں کا اکٹھا ہو جانا نہایت اچنبھے کی بات تھی۔ ڈاکٹر سولت کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ارد گرد بھی کسی سے اس سلسلے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹروں کو ان کی نگاہیں کسی آکٹوپس کی طرح جکڑی رہتی تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی گورنر اور IG سندھ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ان کے اخباری نمائندوں کو دیے گئے جوابات اور انصاف کی یقین دہانیوں والے ہمیشہ کے رٹے رٹائے جملوں کو سن کر حاشر حسن پر انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی عبادہ عبدالمبین تھی، ایک مشہور سیاسی تنظیم کے کارکن اسلم کی بہن، جسے کچھ روز پہلے ہی چند پولیس والوں نے اپنی حوث کی بھینٹ چڑھایا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ہونے والے گینگ ریپ کے ثانیہ نے شہر میں قتل و غارت اور دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں، ان کی پشت پر موجود MNA اور خود اسلم کی موت کی خبریں یکے بعد دیگر اخبارات کی زینت بنی تھی۔ اسلم کی پارٹی نے اسلم سے اپنی لاتعلقی کے اعلان کے باوجود اس کی بہن کے ساتھ ہونے والے حادثے کو ایشو بنا کر اپنی سیاست کی دکان خوب چمکائی تھی۔ ان کی پارٹی اپوزیشن میں تھی، لہٰذا اس واقعے کو بنیاد بنا کر حکومت پر کیچڑ اچھالنے اور اس کی مخالفت میں نعرے لگانے کا موقع انہیں خوب ملا تھا۔ ایک ایسا حادثہ جو اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ پیش آ جاتا تو اسے چھپانے کی پوری کوشش کی جاتی، خوب اچھالا جا رہا تھا۔ حاشر کو خیال آیا کہ جبھی اسے اس لڑکی کے خد و خال کچھ جانے پہچانے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ وہ کئی بار اخباروں کے فرنٹ پیج پر سرسری سا اس کی تصویروں کو دیکھ چکا تھا۔ ایک 18 سالہ لڑکی جس کی نہ صرف عزت لوٹی گئی ہو، گھر برباد ہو گیا ہو اور جس کی بے عزتی کی خبریں ہر روز اخباروں میں چھپتی ہوں، خودکشی کی کوشش کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ حاشر حسن کے دل میں یکدم ہی اس لڑکی کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھرنے لگے۔ یہ جو کچھ کھو چکی ہے، اس کے بعد اسے یقیناً اس بات سے دلچسپی نہیں ہو سکتی کہ صدر نے اس کے لیے کتنے لاکھ کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کو اس واقعے کا کتنا افسوس ہے، یا کتنے نوجوان اس کا غم کھاتے ہوئے اس کی ہمدردی میں اس سے شادی کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ جو یکدم ہی اتنی ہائی لائٹ ہوئی ہے، اس کے دل میں تو وہیں اپنے پہلے والی گمنام زندگی میں واپس جانے کی تمنا مچل رہی ہوگی۔ اس کے سبھی چہرے پر نظر جمائے حاشر حسن نے سوچا تھا۔ یس کم ان، دستک کے جواب میں اندر سے آتی آواز پر وہ دروازے کی نوب گھما کر اندر داخل ہوا۔ پنک اور وائٹ امتزاج رکھنے والا یہ کمرہ، جس کی دیواروں پر فلمی ہیروز اور ہیروئنز کے بڑے بڑے پوسٹر چسپاں تھے،
فرسٹ ایئر میں زیر تعلیم اس کی اکلوتی بہن ایمن کا تھا۔ ایمن جو منتظر نظروں سے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اسے سامنے پا کر رخ موڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس تک پہنچا اور دائیں ہاتھ سے اس کی کرسی کے بیگ تھام کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ایمن خود کو اس سے بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش میں مانیٹر پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں بڑی تیزی سے کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھی، لیکن اس مصروفیت میں بھی اس کے چہرے پر چھائے ناراضگی کے تاثرات بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ ناراض ہو سسٹر؟ اس کی پونی کو چھیڑتے حاشر حسن نے محبت سے پوچھا۔ یس، ایمن نے صرف ایک لفظی جواب دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ وجہ جاننے کے باوجود حاشر حسن اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ آپ کے خیال میں کل جتنی انسلٹ آپ نے میرے فرینڈز کے سامنے کی ہے، اس کے بعد بھی اس سوال کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کرسی کو گھما کر اس کی طرف رخ کرتے ایمن نے تلخی سے پوچھا۔ کل میں نے صرف تمہیں ایک بات سمجھائی تھی، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپنی چھوٹی بہن کو یہ بتانا کہ اس کے لیے کیا چیز درست ہے اور کیا غلط، یہ میرا فرض ہے۔ قریب موجود دوسری کرسی کو گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھتے حاشر حسن نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اگر کل میں نے کوئی غلط حرکت کی ہوتی تو ممی ڈیڈی یا عاشر بھائی میں سے بھی کوئی ضرور ٹوکتا مجھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لوگ آپ کی طرح دوسروں کی پرسنل لائف میں دخل نہیں دیا کرتے۔ اس کا لہجہ کافی حد تک بگڑا ہوا تھا۔ حاشر حسن کے چہرے پر اس کی بات سن کر سرخی سے دوڑ گئی۔ پرسنل لائف کا جو تصور ہماری کلاس میں رائج ہے، میں سرے سے ہی اسے غلط سمجھتا ہوں۔ اپنے چھوٹوں کو صحیح غلط بتانا ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں بلکہ بڑوں کا فرض ہوتا ہے۔ کل ان کے گھر پر ایک بزنس ڈنر تھا۔ حاشر کافی دیر سے اس ڈنر میں پہنچا تھا، اور وہاں پہنچتے اس کی آنکھوں نے جو پہلا منظر دیکھا وہ اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ ڈیڈ کے بزنس پارٹنر داؤد نقوی کا بیٹا ذوالفقار نقوی بڑی بے تکلفی سے ایمن کے بائیں شانے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل ایمن کی سرائی دار گردن میں پڑی نازک سی گولڈ کی چین کو چھیڑ رہی تھی۔ ایمن اس کی اس جسارت سے بے نیاز مسکرا کر اپنے ارد گرد کھڑے باقی 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں سے بات کر رہی تھی۔ حاشر حسن کو لگا کہ وہ ایمن نہیں، روبا ہے، جس سے جو شخص چاہے آسانی سے حاصل کر سکتا۔ اپنی سگی بہن کو روبا کے روپ میں ڈھلتے دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا سیدھا ان لوگوں کے قریب پہنچا۔ ایمن، تم ممی کے پاس جاؤ۔ ذوالفقار نقوی کے ہاتھ کو ایمن کے شانے سے چٹکتا وہ گھر آیا تھا۔ ایمن اس کے لہجے کی سختی سے ڈر کے فوراً ہی وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ اس کے دوستوں کے گروپ پر بھی ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ حاشر حسن ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر دندناتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ جوانی کی سرحد پر کھڑی اپنی معصوم بہن کو بھیڑیوں کے نرغے میں گھیرا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی بہن کو ان بھیڑیوں سے بچانا تھا۔ اگلی صبح اس کی ممی سے بھی ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی تھی۔ وہ ایمن کے حوالے سے انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا تھا، جبکہ ممی کا خیال تھا کہ اس کے اندر اس کے دادا ابو کی روح حلول کر گئی ہے، انہی کی طرح وہ بھی ملاح پن و اتر آیا ہے۔ حاشر نے ان کا ہر طنز خوش اسلوبی سے سہا تھا، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ جتانا بھی نہیں بولا تھا کہ اگر اس نے آئندہ اتنی بے باکی سے ایمن کو کسی لڑکی کے ساتھ ملتے دیکھا تو وہ ہرگز بھی وقت اور موقع کی نزاکت کا خیال نہیں کرے گا۔ اس دن کے واقعے کے بعد سے ایمن کا موڈ سخت آف تھا۔ گھر میں جہاں بھی اس کا حاشر حسن سے سامنا ہوتا وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ حاشر اس کی ناراضگی کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، لیکن اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ وہ ابھی عمر کی جس سٹیج پر اسے بآسانی کسی بھی روپ میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ غصے کا اظہار وہ ضرورت کے وقت کر چکا تھا، اب ضرورت اسے پیار سے سمجھانے کی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار تھا۔ یوں بھی اصلاح کا عمل ہمیشہ پہلے اپنی ذات اور پھر اپنے گھر والوں سے شروع کر کے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ غلط تم ہو یا میں، اس بات کا فیصلہ فوری طور پر کرنے کے بجائے ہم آئندہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ تم غیر جانبداری سے ان کتابوں کا مطالعہ کرو، اور اگر اس میں سے کوئی بات تمہیں سمجھ آتی ہے اور تمہارے دل کو لگتی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ کیے بغیر اس پر عمل کرو۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا پیکٹ ایمن کی طرف بڑھایا۔ اس پیکٹ میں سورہ النور، سورہ احزاب اور سورہ النساء کی تفاسیر کے علاوہ چند دوسری کتابیں بھی موجود تھیں، جنہیں حاشر حسن نے بڑی چھان پھٹک کے بعد ایمن کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ تربیت جو ایمن کو اپنے ماحول اور ماں کی طرف سے نہیں ملی، کتابوں کے ذریعے ہو سکے۔ ایمن اس کے ہاتھ سے پیکٹ لے کر بڑی بیزاری سے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ حاشر حسن کو اس کے انداز سے کچھ دکھ سا ہوا، لیکن پھر اس نے خود کو یہ سمجھا کر تسلی دی کہ جلد یا بدیر آخرکار وہ صحیح غلط میں تفریق کرنا سیکھ ہی جائے گی۔ اس وقت تک وہ صرف یہی دعا کر سکتا تھا کہ اللہ اسے کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھے۔ تم اب تک اتنی پرانی بات کو دل سے لگا کر بیٹھے ہوگے، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھے حاشر حسن کی بات سن کر تربیہ نے ایک اونچا کہکا لگا کر کہا، لیکن حاشر حسن اس کہکے کے پیچھے چھپی آہوں اور سسکیوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ بات بے شک پرانی ہے تربیہ، لیکن غیر اہم نہیں۔ تمہاری ساری زندگی کو اس سے ایک بات نے متاثر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موجودہ زندگی کے لیے میں ہی سب سے زیادہ تمہارا مقروض ہوں۔ اگر اس رات میں تمہاری بات پر انسانیت سے غور کرتا
تو تم اس جگہ کے بجائے کسی صاف ستھرے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی لائف گزار رہی ہوتی۔ اس کی آواز میں ماضی میں کی گئی غلطی کا پچھتاوا تھا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ طوائف کے لیے تو قدرت نے شاید اس نعمت کو تخلیق ہی نہیں کیا۔ تربیہ کے لہجے میں استضاء تھی۔ تم خود کو میرا مجرم سمجھتے ہو۔ ایک عرصے تک میں نے بھی ایسا ہی سمجھا تھا اور تم سے بے تحاشا نفرت بھی کی تھی، لیکن جب مجھ پر عبید انصاری کی حقیقت کھلی تو تم مجھے اچھے لگنے لگے۔ کم از کم تم نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا تھا۔ میں بکاؤ مال تھی، تم نے مجھے خرید لیا۔ تمہاری نظر میں میری کچھ نہ کچھ تو حیثیت تھی، لیکن وہ عبید انصاری جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھا صرف ایک چور نکلا۔ اگر کبھی کوئی دوسرا مجھے اس کا وہ روپ دکھانے کی کوشش کرتا تو میں کبھی یقین نہ کرتی جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے ماں کو خبردار کر کے جانے کے بعد ماں نے مجھے سخت نگرانی میں رکھا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح سے اسے گچا دے کر یہاں سے نکل گئی۔ مجھے یقین تھا کہ عبید اب بھی مجھے قبول کر لے گا، لیکن اس کے سامنے سوال کرنے سے پہلے ہی مجھ پر اس کی اصلیت کھل گئی۔ اس روز اس کے دوست کے ساتھ کی جانے والی گفتگو سن کر مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے ایک طوائف سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا۔ طوائف کو خریدنے کے لیے اس کی جیب میں مال نہیں تھا، اس لیے اس نے محبت کا جال ڈال کر مجھے لوٹنے کا پروگرام بتایا۔ سنا حاشر حسن، تم نے وہ شخص جس کے میں خواب دیکھتی تھی کتنا برا نکلا۔ دنیا میں طوائفوں کا دھوکہ مشہور ہے، اور وہ ہم سے بھی بڑا دھوکے باز نکلا جو شب خون مارنا چاہتا تھا۔ بس پھر میں لوٹ کر اس دنیا میں واپس آ گئی۔ جب کھلونوں کی طرح لوگوں کا دل بہلانا ہی ہمارا مقصد ہے تو مفت میں کیوں کسی کے ہاتھ لگے؟ ساری دنیا کا اصول ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ اب میں بھی ایک ہاتھ سے اپنا حسن اور جوانی اپنے گاہکوں کو دیتی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے اس کی قیمت وصول کرتی ہوں۔ تمہارا پچھتاوا، احساس، ندامت اور معذرت اب میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ ہی میں تمہیں اپنا قصوروار سمجھتی ہوں، لیکن پھر بھی اگر میرے یہ کہنے سے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تمہاری تسلی ہو جاتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں حاشر حسن، میں نے تمہیں معاف کیا۔ روز قیامت اپنی تقدیر کے کسی ستم کے لیے میں تمہارا گریبان نہیں تھاموں گی۔ اس دن تو بس میں خدا سے یہ پوچھوں گی کہ اس نے ہم جیسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا۔ ہزار ضبط کی کوشش کے باوجود تربیہ کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ تیزی سے حاشر حسن کے سامنے سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی طرف سے معافی کے اعلان کے باوجود حاشر حسن اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کر رہا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ وہ ریڈ لائٹ ایریا میں کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے اس سے معافی مانگنے وہاں آیا تھا۔ پہلے جب وہ برائی کے راستے پر چل رہا تھا تو بھی اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی، اور آج بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر یہاں سے جا رہا تھا۔ البتہ تربیہ کے لہجے میں گھلے آنسوؤں نے اسے اس کامیابی پر کھل کر خوش نہیں ہونے دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ میں تھامی چھری سے اپنے خطرناک ارادے کو عملی جامہ پہناتی، حاشر نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاؤس جاب والے ڈاکٹرز کو عموماً اپنا وقت جنرل وارڈ میں ہی گزارنا ہوتا تھا، لیکن ڈاکٹر سہولت بطور خاص اس پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ عبادہ عبدالمبین کا دھیان رکھنے کی ہدایت کر کے گئے تھے۔ اعلیٰ حکام کی اس کیس میں دلچسپی کی وجہ سے ہاسپٹل کی انتظامیہ اس کا خصوصی خیال رکھ رہی تھی۔ آرام دہ کمرے کے ساتھ ساتھ ایک نرس بھی مستقل اس کی دیکھ بھال پر مامور تھی، لیکن حاشر حسن نے دیکھا تھا کہ اس لڑکی کو خود کو دیے جانے والے اس اسپیشل ٹریٹمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سارا دن اسپاٹ چہرہ لیے اپنے ارد گرد پھرتے لوگوں کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن آنکھیں اس کے چہرے کی طرح بے تاثر نہیں تھی۔ حاشر حسن ان آنکھوں میں موجود جھلاہٹ اور درد کی تحریر بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر خود کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، یہ عزم بھی اس کی آنکھوں سے چھلکتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اس کی بولتی آنکھوں کی طرف دیکھتا اس کے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ جاتی۔ اب بھی جیسے ہی اس کی نظر اس کے روم میں ڈیوٹی دینے والی سسٹر ماریا پر پڑی وہ الرٹ ہو گیا۔ سسٹر ماریا سیڑھیاں اتر کر نیچے ریسیپشن کی طرف جا رہی تھی۔ شاید نہیں کوئی ضروری کال کرنا تھی۔ حاشر ایک نظر وارڈ میں موجود مریضوں پر ڈال کر تیزی سے عبادہ عبدالمبین کے کمرے کی طرف بڑھا، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ سائڈ ٹیبل پر موجود پھل کاٹنے والی چھری ہاتھ میں پکڑے یقیناً ایک بار پھر وہ اپنی کلائی کو تختہ مشق بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ دے مجھے، مر جانے دے مجھے، کیوں بار بار آپ لوگ مجھے بچا لیتے ہیں؟ نفرت ہے مجھے اس زندگی سے، مر جانا چاہتی ہوں میں۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شدید جنون نے اس دہان پان سی لڑکی میں بے پناہ قوت بھر دی تھی۔ حاشر حسن جیسے مضبوط ورزشی جسم کے مالک شخص کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ بے اختیار ہی حاشر کے منہ سے سسکاری نکلی۔ اس نے اپنے دانت پوری قوت سے حاشر کی کلائی میں گاڑ دیے تھے۔ یکدم ہی حاشر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر گیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عباد عبدالمبین کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئی۔ وہ یکدم ہی عالم جنون سے واپس عالم خرد میں آ گئی تھی اور اب اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حاشر حسن نے ایک نظر اپنی کلائی کی طرف دیکھا۔ اس کے دانتوں کے نشانات کے ساتھ وہاں خون کے چند قطرے ابھر آئے تھے۔ خون کے ان قطروں کو نظر انداز کرتے اس نے دوسری نظر عبادہ عبدالمبین کی شدت اور گریا سے ہچکولے لیتے وجود پر ڈالی۔ رونے سے جسم کو لگنے والے جھٹکوں کی وجہ سے اس کی پشت پر پڑی موٹی سی چٹیا
आगे की तरफ आ गिरी थी और अब एक रदम के साथ हिल रही थी। हाशिर हसन ने देखा कि उसके बाल बेइंतहा स्याह और चमकीले हैं। चुटिया में कैद होने के बावजूद उनकी खूबसूरती बहुत नुमायाँ थी। कुदरत ने उसकी तकदीर भी शायद उसके बालों ही की तरफ स्याह बनाई थी। हाशिर हसन के दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात मज़ीद गहरे होने लगे। सुनो, पानी पी लो। वो बेख्तियारी साइड टेबल पर पड़े जग से ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने अपनी पोजीशन नहीं बदली। प्लीज़ देखो, ऐसे मत रो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा, मुझे इस तरह तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसकी आवाज़ में निदामत थी। जिसे दिन रात लोगों की बातें संसार करती हो, उसके लिए आपका मामूली सा थप्पड़ भला क्या अहमियत रख सकता है? अपने घुटनों से सर उठाए वो निहायत तल्खी से कह रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखों में सुर्खी दौड़ने लगी थी। हाशिर हसन को उसकी आंखों में अलकोरे लेते पानी में अपना वजूद डोलता महसूस हुआ। हुस्न उसने बहुत देखा था, लेकिन हुस्न के साथ सादगी और मासूमियत का इम्तजाज उसे सिर्फ अबाद अब्दुल मुबीन ही में दिखाई दिया था। तुम जो हरकत करने जा रही थी, जानती हो कितना बड़ा गुनाह है? उसके हसीन चेहरे से नज़र चुराकर वो कुछ गुस्से से बोला था। जानती हूँ, लेकिन मुझसे इस दागदार वजूद का बोझ नहीं उठाया जाता। उसकी आवाज़ बहुत पस्त थी। ये वजूद तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अल्लाह की उस अमानत को नुकसान पहुँचाओ? उसे कटेरे में खींच लाया था। उसकी दी अमानत की मैं पहले ही कहाँ हिफाजत कर पाई हूँ। अब तो बस एक एहसास नदामत है जो जीने नहीं देता। माँ अपने लुट जाने का दुख बोल रहा था। अमानत को अगर कोई दाग लगा दे तो अमीन उसे जलाकर राख करने के बाद मालिक के हवाले नहीं करता, बल्कि उस दाग को मिटाने की कोशिश करता है। तुम्हारा ये जिस्म जो अल्लाह की अमानत अगर किसी वजह से दागदार हो गया तो तुम उस दाग को मिटाने की कोशिश करने के बजाय उसे ही मिटाने पर क्यों तुली हो? और मैं नहीं समझता कि उस दाग के लिए भी तुम्हें अल्लाह के आगे जवाबदेह होना होगा। उसके यहाँ कोई अंधा कानून नहीं चलता कि वो किसी और के किए जुर्म का हिसाब तुमसे मांगने लगे। वो नहीं मांगता हिसाब, लेकिन ये दुनिया तो मांगती है। आपके ख्याल में जब मैं यहाँ से निकलूँगी तो कितने लोग होंगे जो मुझे इज़्ज़तदार और बेकसूर जानकर मेरा सहारा बनने की कोशिश करेंगे? वो उससे पूछ रही थी। दुनिया अच्छे लोगों से खाली तो नहीं होगी अबादा। माना कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये बुराई करने वाले सिर्फ चंद लोग थे। तुम्हारे साथ होने वाली ज़्यादती पर एहतजाज करने वालों का तो एक जमे गफगीर है, जिन्होंने नीचे से ऊपर तक हर शख्स को हिला दिया। तुम कहती हो तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा, और मैंने उन नौजवानों को देखा है जो सिर्फ तुम्हारे साथ होने वाले जुल्म की तलाफ़ी के लिए तुम्हारे साथ निकाह के लिए तैयार हैं। उनकी इस नेक नीति को तुम क्या नाम दोगी? वो अखबारी बयानात और सुनी सुनाई की बुनियाद पर उसे समझा रहा था। आवाज़ तल्खी से मुस्कुराई। जिन लोगों ने मुझसे शादी की पेशकश की, आपको उनका बैकग्राउंड मालूम है? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो सारे मेरे भाई की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शाह जी के पट्टू हैं, जिन्हें चारा बनाकर वो अपनी सियासत और नेक नामी में इजाफा करना चाहता है। आपके ख्याल में वो नौजवान जिनका अपना कोई मुस्तकबिल नहीं, जिनकी अपनी ज़िंदगी दूसरों के पास रहन रखी है, मौत हरदम जिनके ताक़ुब में रहती है, मेरा सहारा बन सकते हैं? कभी भी नहीं। आज अगर मैं अपने भाई की वजह से लुटी हुई हूँ तो कल ऐसे किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी का साथ बनाकर बर्बाद हो जाऊँगी। मुझे सहारे की पेशकश करने वालों में से एक भी नाम किसी इज़्ज़तदार शख्स का नहीं। इज़्ज़तदार लोग मेरी हालत पर अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला नहीं। आप भी तो हैं जिन्हें मुझसे हमदर्दी है, जो मुझे बेकसूर मानते हैं, लेकिन क्या आप मुझे सहारा दे सकते हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि मुझे अपनी बीवी की हैसियत से माशरे के सामने ले जा सके? उसके होंठों से अदा होने वाले जुमलों ने हाशिर हसन को गंग कर दिया। वो उसके सवालों के जवाब दिए बगैर एक टिक उसकी शक्ल देख रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे ऐसा करने के लिए कह भी नहीं रही, लेकिन आपको भी कोई हक़ हासिल नहीं कि मुझे ज़िंदा रहने की नसीहत करें और इस माशरे में अच्छे लोगों की मौजूदगी पर दलील दें। वो बस्ता खड़े हाशिर हसन के वजूद पर तंज के तीर चला रही थी। सहारा देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की होती है। रहा तुम्हें बीवी की हैसियत से माशरे में मुतारिफ़ करवाने का सवाल, तो मैं इसके लिए राज़ी हूँ। कल सुबह हॉस्पिटल के इसी कमरे में मैं तुमसे निकाह करूँगा। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो 10 बजे तक तैयार रहना। अब खामोश रहने की बारी अबादा अब्दुल मुबीन की थी। वो हैरत से आंखें फाड़े हाशिर हसन को देख रही थी, जो दरवाजे के करीबी पत्थर बनी सिस्टर मारिया की साइड से निकलकर कमरे से बाहर जा रहा था। आर यू सीरियस हाशिर? कहीं ये तुम्हारा जज्बाती फ़ैसला तो नहीं? डॉक्टर सोलत बेयकीनी से उसकी तरफ देखते पूछ रहे थे। उन्हें और डॉक्टर हादी को हाशिर ने बतौर ख़ास फ़ोन करके अपनी निकाह में गवाहान की हैसियत से शिरकत करने की दावत दी थी। यस, आई एम सीरियस सर। वैसे भी ऐसे फ़ैसले जज्बात में नहीं किए जाते। मैंने सोच समझ कर ये कदम उठाया। हाशिर हसन का लहजा अटल था। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हमें भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता है? डॉक्टर सोलत ने भी लापरवाही से कांधे अचकाते कहा, जबकि डॉक्टर हादी उन दोनों की गुफ्तगू से बेनियाज हंसपे आदत टेबल पर पड़ा पेपर वेट उंगलियों की मदद से घुमा रहे थे। अबादा अब्दुल मुबीन ने हॉस्पिटल के उस कमरे में जहां बैठकर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के तरीके सोचा करती थी, ज़िंदगी में दर आने वाली उस तब्दीली को हैरत से देखा था। डॉक्टर हाशिर हसन, जिसकी जहानत, वजाहत और दौलत की अक्सर डॉक्टर्स और नर्सें दीवानी थी, बिन मांगे उसकी तकदीर में लिख दिया गया था। मैंने कहा था ना यंग मैन कि तुम्हें किसी ख़ास मकसद के लिए मुंतखब किया गया है।
نکاح کے بعد اسے گلے لگاتے ڈاکٹر ہادی نے کہا تھا، تمہارا کہنا تھا کہ منتخب لوگوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ذرا دیکھو اس لڑکی کی طرف اور بتاؤ کہ یہ تمہارے لیے قدرت کی طرف سے عطا کیا گیا انعام نہیں تو کیا ہے۔ ڈاکٹر ہادی کی بات پر اس نے ذرا سا رخ موڑ کر عبادہ عبدالمبین کی طرف دیکھا تھا۔ سسٹر ماریا نے نہایت ایمرجنسی میں بھی اسے باقاعدہ دلہن بنا ڈالا تھا۔ اس کے وجود پر سجا ہلکا کامدار گلابی سوٹ اور میک اپ یقیناً انہی کی مہربانیاں تھی۔ حاشر حسن کی نگاہوں کے ارتکاز پر اس نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کی شوق نظروں سے نظر ٹکرانے پر بے ساختہ ہی گھبرا کر پلکوں کی چلمن گرا دی تھی۔ اس کی پلکوں کی لرزش سے محفوظ ہوتا حاشر حسن نے اخلقتی مسکرایا تھا۔ وہ لڑکی واقعی اسے اپنے لیے قدرت کا انعام محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں ابھی ایڈمٹ رکھنا ہوگا سر، یا میں گھر لے جاؤں؟ اس نے ڈاکٹر سہولت سے پوچھا تھا۔ ہم اگر روکیں گے بھی تو تم اتنی حسین دلہن کو چھوڑ کر جانے کے لیے راضی تو نہ ہوگے؟ ڈاکٹر سہولت نے تازہ گلاب جامن سے لطف اندوز ہوتے اسے چھیڑا تھا۔ آج وہ اپنے ہمیشہ کے قلب زدہ لہجے کے بجائے بڑی محبت سے اس سے مخاطب ہو رہے تھے۔ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ضرورت ہے تو آپ انہیں روک سکتے ہیں۔ وہ ان کے مذاق پر جھم گیا تھا۔ نہیں بھائی، ہم اتنے ظالم نہیں، ویسے بھی جب ڈاکٹر کے ساتھ بیٹی رخصت کرنی ہو تو اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہونا بیکار ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر ہادی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ڈاکٹر سہولت نے ڈاکٹر ہادی کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ حاشر کے گڑبڑاتے انداز کو دیکھ کر ڈاکٹر ہادی بھی مسکراتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ آن ڈیوٹی اسٹاف اور پریس کے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں عبادہ عبدالمبین کو اپنی بیوی کی حیثیت سے لے کر وہ ہاسپٹل کے عمارت سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ عبادہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی بے یقینی سے اس کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ حاشر حسن کوئی خواب ہے جو پلکیں چپکتے ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ حاشر نے اچانک ہی سڑک پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گھبرا کر نظر جھکا گئی تھی۔ یقین کر لو کہ میں کوئی خواب نہیں، حقیقت ہوں جو کبھی تمہارا ساتھ چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لیتے اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ عبادہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرے تھے۔ اس نے یکلختی گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ پیچھے سے آنے والا ٹریفک اس کی اچانک حرکت پر ڈسٹرب ہوا۔ کہیں گاڑیوں کے ہارنز اور بریکس کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی۔ کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی؟ وہ ارد گرد سے بلند ہوتی آوازوں پر بخلا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ گاڑی نہیں، میرا موڈ خراب ہو گیا، اور جب بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دکھائی دیے یہ موڈ ایسے ہی خراب ہو جایا کرے گا۔ وہ آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کی غسیلی نگاہوں سے لاپرواہ بڑے اطمینان سے اس سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ کبھی نہیں رہوں گی، لیکن آپ گاڑی تو چلائیے۔ رخساروں پر بہتے آنسو جلدی خوش کرتی وہ بولی۔ وعدہ اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں دیتے وہ مسکرائے۔ حاشر حسن نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے پل میں اپنا دل مسکراہٹ کی کرنوں میں قید ہوتا محسوس ہوا۔ اب چلا بھی چکے گاڑی، ورنہ لوگ اس گاڑی سمیت ہم دونوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اس کی نگاہوں کی بے خودی پر جھمتے عبادہ نے اسے ٹوکا تو وہ بھی ہوش میں آتے گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ اس وقت اس کا رخ اپنے گھر کے بجائے عماد کے فلیٹ کی طرف تھا۔ عماد کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس نے کچھ عرصہ اس کے فلیٹ پر قیام کی اجازت مانگی تھی۔ عبادہ کو ڈائریکٹ گھر لے جانے کے بجائے وہ پہلے ممی اور ڈیڈی کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ عماد صاحب نے فلیٹ کی یہ چابیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ انہیں کسی کام سے شہر سے باہر جانا تھا، اس لیے وہ خود نہیں آئے۔ پارکنگ میں ہی عماد کے ایک ملازم نے اسے چابیاں تھماتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ سر کو آہستہ سے جنبش دیتا عبادہ کو لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سیکنڈ فلور پر واقع عباد کا یہ فلیٹ ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ تھا۔ تم یہاں آرام کرو، اگر بھوک محسوس ہو تو فریج میں دیکھ لینا، بہت کچھ مل جائے گا۔ فی الحال میں تمہارے پاس نہیں رک سکتا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اگر دیر ہو جائے تو تم گھبرانا نہیں۔ عبادہ کو تسلی دیتے وہ انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ ڈیڈی کے آفس کی طرف تھا۔ کہو کیسے آئے ہو؟ اپنے سامنے موجود فائل پر نظر جمائے ڈیڈی نے مصروف سے انداز میں اس سے پوچھا۔ مجھے آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے ڈیڈی، امید ہے آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ آج پہلی بار وہ ان کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ حسن ریاض صاحب بھی اس کے لہجے کے غیر معمولی پن پر سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ البتہ زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے شادی کر لی ہے ڈیڈی، اپنے تئیں اس نے دھماکہ کیا تھا، لیکن حسن ریاض صاحب بنا چونکے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اس اطلاع پر ان کی حالت میں بس اتنا تغیر پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا پین ہولڈر میں واپس رکھ کے اپنی چیئر کی بیک سے پشت ٹکا لی تھی۔ کس سے کی ہے شادی؟ ان کے انداز کی طرح ان کا لہجہ بھی بہت پرسکون تھا۔ وہ آسانی سے غصے بھی نہیں آتے تھے۔ ان کے کامیاب بزنس مین ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ آپ اسے نہیں جانتے، مجھے ہاسپٹل میں ہی ملی تھی۔ وہ یکدم ہی سب کچھ بتانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ڈاکٹر ہے؟ حسن ریاض صاحب نے سوال کیا۔ نہیں، پیشنٹ، اس نے مختصر جواب دیا۔ باپ کیا کرتا ہے اس کا؟ حسن ریاض صاحب کی پیشانی پر سلوٹیں پڑنے لگی۔ کسی سرکاری ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والی لڑکی کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہونے کے چانسز بہت کم تھے۔ ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ماں، بھائی، بہن، چچا، تایا میں سے کوئی نہیں؟ اس نے جاننا چاہا۔ نہیں، کوئی نہیں، وہ دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔
کوئی نہیں اس کا، تو کیا آسمان سے براہ راست ٹپکی ہے وہ زمین پر؟ حسن ریاض صاحب کا غصہ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا تھا۔ ڈیڈی، وہ جو پچھلے دنوں پولیس والوں نے ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا تھا، یہ وہی لڑکی ہے۔ کوئی چارہ نہ پا کر آخر اس نے انہیں بتا ہی دیا۔ ویسے بھی یہ خبر چھپنے والی نہیں تھی۔ آج شام یا زیادہ سے زیادہ کل صبح کے اخبارات میں اس خبر کو آ ہی جانا تھا۔ عبادہ عبدالمبین اور مشہور انڈسٹریلسٹ حسن ریاض کا بیٹا حاشر حسن اس سوسائٹی کے اتنے گمنام کردار نہیں تھے کہ ان کے متعلق کوئی بات خبر بننے سے محفوظ رہ جاتی۔ کیا بےہودہ مذاق کر رہے ہو تم؟ حسن ریاض کی شخصیت کا سارا دھیما پن دھرا کا دھرا رہ گیا اور وہ حلق کے بل دھاڑے تھے۔ یہ بکواس نہیں، سچ ہے ڈیڈی، اس نے سر جھکائے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ تم کسی ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی سے شادی کر لیتے ہو تو اتنی بدنامی نہیں ہوتی ہماری جتنی اس لڑکی سے شادی کرنے کے نتیجے میں ہوگی۔ آخر تم نے کیا سوچ کر یہ فضول حرکت کی ہے؟ حسن ریاض صاحب بہت مشکل سے اپنی آواز کو کنٹرول کر رہے تھے۔ وہ میری بیوی ہے ڈیڈی، اور میں اس کے بارے میں کوئی فضول بات سننا پسند نہیں کروں گا، اس نے انہیں ان کے الفاظ پر ٹوکا تھا۔ بیوی، پہلی فرصت میں طلاق دو اسے، میں ابھی اوپر بات کر کے اس خبر کو اخبار میں آنے سے روکتا ہوں، استزائیہ لہجے میں کہتے انہوں نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں اسے ہرگز بھی طلاق نہیں دوں گا ڈیڈی، چاہے آپ اور ممی اسے قبول کریں یا نہ کریں، اس کے اٹل لہجے نے ان کی نمبر ڈائل کرتی انگلیوں کو ساکت کیا تھا۔ اوکے، مت دو تم اسے طلاق، لیکن اس کے بدلے تمہیں ماں باپ، بہن بھائی اور جائیداد سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ وہ ایک خالص بزنس مین کی طرح اس سے ڈیل کر رہے تھے۔ مجھے منظور ہے۔ گاڑی کی چابی ان کے سامنے میز پر ڈالتے وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس آفس میں داخل ہوا تھا تو اس کے پاس نئے ماڈل کی چمچماتی ہوئی گاڑی موجود تھی، اور اب صرف 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ اس گاڑی سمیت تمام دولت اور رشتوں سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ اے مسٹر، تم کہاں سڑکوں پر چہل قدمی کرتے پھر رہے ہو؟ پیدل سڑک کے کنارے چلتے حاشر حسن کے قریب گاڑی روک کر اس میں سے سر نکالتے تربیہ نے پوچھا تھا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر حاشر حسن غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیڈی کے آفس سے وہ واپس عماد کے فلیٹ پر گیا تھا، جہاں رات 8 بجے اس نے عماد کی کال وصول کی تھی۔ وہ اسے معذرت کرتے ہوئے 2 دن کے اندر اسے فلیٹ خالی کرنے کی درخواست کر رہا تھا۔ بقول اس کے 2 دن بعد اس کا ایک کزن لندن سے آنے والا تھا، جسے اس کے کہیں کنال پر پھیلے گھر کو چھوڑ کر اس فلیٹ میں قیام کروانا نہایت ضروری تھا۔ حاشر حسن سمجھ سکتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ دراصل ڈیڈی میدان میں نکل آئے اور انہوں نے عماد کے والد کے ذریعے اس پر زور ڈال کر سب سے پہلے حاشر حسن کو ایک چھت کے تحفظ سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عماد سے کوئی شکوہ کیے بغیر 2 دن میں فلیٹ خالی کر دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ عماد کے علاوہ بھی ابھی اس شہر میں اس کے کہیں دوست اور مہربان تھے، لیکن اگلے ہی روز ہونے والے یکے بعد دیگر 2 واقعات نے اسے اپنے کسی بھی دوست سے رابطہ نہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھنے والے ڈاکٹر سہولت مرزا کا تبادلہ اچانک ہی کسی دوسرے شہر میں کر دیا گیا تھا۔ حسن ریاض جیسے پاورفل شخص کے سامنے ان کا اثر و رسوخ بہت کم تھا، جبکہ ڈاکٹر ہادی کے کلینک پر کچھ شر انگیز عناصر نے کافی توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ یہ دونوں حادثے حاشر کے لیے تنبیہات تھے کہ وہ اپنے کسی دوست کو اپنی وجہ سے مشکل میں نہ ڈالیں۔ صورتحال اتنی بری طرح حاشر کے حق میں بگڑ گئی تھی کہ وہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ عماد کی دی گئی 2 دن کی مہلت میں سے 1.5 دن گزر چکا تھا، اور وہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس باقی آدھے بچ جانے والے دن میں کس طرح وہ اپنے اور عبادہ کے لیے ٹھکانہ تلاش کرے گا۔ اس کی جیب میں مشکل سے 15,000 روپے موجود تھے، اور ان 15,000 میں کسی درمیانے درجہ کے ہوٹل میں بھی چند دن سے زیادہ قیام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرائے پر گھر لے کر رہنے کا خیال بھی اس کے دل میں آیا تھا، لیکن وہ ایک دن میں متوسط درجے کی آبادیوں کے کئی وزٹ کرنے کے بعد جان چکا تھا کہ یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ وہاں بھی گھر کرائے پر دیتے وقت کم از کم 20-25 ہزار روپے ایڈوانس کی مد میں وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی کو کسی طرح 15,000 ایڈوانس پر راضی بھی کر لیتا تو دیگر مسائل اسی طرح باقی رہتے۔ انہیں گھر کے لیے بنیادی ضرورت کے سامان، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر بسوں وغیرہ کے کرائے کے لیے بھی کافی رقم درکار تھی۔ اپنے باپ کے کامیاب بزنس مین ہونے کے کئی راز کھل کر اس کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ ایک نہایت شاطر دماغ رکھنے والے انسان تھے، جس کی نظر بساط پر موجود ہر موڑے پر تھی۔ اولاد کو بے تحاشا سہولیات دینے کے باوجود اسے قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے سارے پتے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ پورے شہر میں کوئی بھی پراپرٹی ایسی نہیں تھی جس کا حاشر حسن تنہا حقدار ہو۔ ہر پلازا اور شاپنگ سینٹر میں اس کے ساتھ عاشر اور ایمن بھی حصہ دار تھے۔ ان دونوں کی اجازت کے بغیر وہ ان میں سے کوئی شے تنہا اپنی مرضی سے بیچنے کا مجاز نہیں تھا۔ یہاں تک بینک میں موجود اس کا اکاؤنٹ بھی صرف اس کا نہیں تھا، وہ اس کا اور حسن ریاض کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا۔ ابھی وہ اپنے بینک سے ہی باہر نکلا تھا، جہاں سے اس کا صرف 10,000 کا چیک یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا تھا کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں۔ وہ اکاؤنٹ جہاں سے وہ اس سے بھی بڑی رقمیں بغیر کسی مشکل کے نکالتا رہا تھا، اچانک کیسے زیرو پر چلا گیا تو وہ سمجھ سکتا تھا۔ کیا اس سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے یہ زندگی گزار دو گے تم؟ تربیہ کی آواز نے اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑا تھا۔ وہ یکدم تھکے انداز میں خود کے لیے کھولے گئے گاڑی کے دروازے سے اندر داخل ہو کر سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پریشان ہوں؟ تربیہ نے بیک ویو مرر کو صحیح طرح ایڈجسٹ کرتے اس سے پوچھا، اور وہ تو جیسے کسی سہارے کے متلاشی تھا۔ الف سے یہ تک ساری تفصیل اس سے کہہ گیا۔ بس
इतनी सी बात है ये तो कोई मसला ही नहीं। गुलशन में मेरा एक फुली डेकोरेटेड फ्लैट खाली पड़ा है, तुम चाहो तो अपनी वाइफ के साथ उसमें रह सकते हो। उसने गोया चुटकी बजाते उसका मसला हल कर डाला था। जो मेरी मदद करना चाहता है डैडी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये बात मैंने तुम्हें अभी अभी बताई और तुम फिर भी मुझे अपने फ्लैट की ऑफ़र कर रही हो। हाशिर ने यूँ उसकी तरफ घूरते हुए कहा, जैसे उससे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। तुम्हारे डैडी जैसे कहीं मेरी मुट्ठी में रहते हैं, मुझे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुर्बिया ने जैसे अपने नाक पर से मक्खी उड़ाई। मैंने तुम्हें हालात से आगाह कर दिया, अगर तुम्हें कोई ख़तरा नहीं तो मुझे भी तुम्हारी बात मानने से इनकार नहीं। बहरहाल मुझे तो सर छुपाने के लिए एक ठिकाना चाहिए। उसकी लापरवाही को देखते हुए हाशिर हसन उसकी सेफ्टी की तरफ से मुतमईन हो गया था। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। गरम गरम रोटी से भुनी हुई मूंग की दाल खाते हुए उसने वादा को मुखातिब किया। वादा उसकी बात पर सिर्फ हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। वो जानती थी कि हाशिर हसन ने अपनी सारी ज़िंदगी में उस टाइप के खाने नहीं खाए होंगे और इस वक्त भी वो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए ऐसा कह रहा है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? हाशिर हसन उसकी मुस्कुराहट में छुपे मफहूम को भांप गया था। मैं जानती हूँ कि यह खाना आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, सिर्फ मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। पानी के लिए जग की तरफ हाथ बढ़ाते उसने उदासी से जवाब दिया था। हाशिर हसन ने उसका हाथ जग तक पहुँचने से पहले अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम कभी तो मेरी बात का यकीन कर लिया करो अबादा। मेरे रवैये में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम हर दम एहसास निदामत से दबी रहती हो? तुम्हारा हर वक्त इस तरह से सोचना हमें नॉर्मल लाइफ से दूर ले जाएगा। अपनी बीवी की खूबसूरती, इखलाक और सुगड़पन को सराहना मेरा हक़ है, लेकिन तुम्हारा एबनॉर्मल रवैया हमारी ज़िंदगी की इन मामूली खुशियों को भी हमसे छीन लेगा। वो बहुत मोहब्बत से उसे समझा रहा था। मैं आपको बहुत खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन ये एहसास कि मेरी खातिर, सिर्फ मेरी वजह से आप इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर इस तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, मुझे चैन नहीं लेने देता। उसके लहजे में सच्चाई और आंखों में आंसुओं की चमक थी। आंसू? तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी और अब फिर बता रहा हूँ कि तुम्हारे आंसुओं ने मेरा मूड ख़राब कर दिया, और इसे दुरुस्त करने के लिए तुम क्या करती हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सामने रखे खाने की तरफ मुतवज्जो होने के बजाय दोनों हाथ बांधकर इत्मीनान से आंखें बंद करके बैठ गया था। सुने, आप खाना तो खा लें। अबादा ने बेबसी से उसे पुकारा। उसके इस अंदाज पर हाशिर ने बामुश्किल अपने लबों पर मुस्कुराहट को आने से रोका। वो कभी भी उसे उसके नाम से नहीं पुकारती थी। अच्छा, सिर्फ एक बार आंखें खोल कर देखिए। उसके बेइंतहा लजाजत से कहने पर हाशिर को आंखें खोलनी पड़ी। अब मुंह भी खोल दे, वो नवाला उसकी तरफ बढ़ाती कह रही थी। हाशिर ने बेख्तियार हंसते उसकी बात पर अमल किया। उसे पता था कि उसकी खसूसी तवज्जो ही अबादा का खोया हुआ एतमाद बहाल कर सकती थी। उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के साथ ही उसने उसे अपनी जिम्मेदारियों में पहला नंबर दे दिया था। वो अपनी ज़िंदगी के हर पल में उसका साथ और एतमाद चाहता था। तुर्बिया के दिए उस फ्लैट में शिफ्ट होते ही उसने अपने पास मौजूद रकम उसके हवाले करते हुए उसे बजट बनाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी थी, क्योंकि वो खुद कभी ये काम नहीं कर सकता था। अलबत्ता अबादा ने उस ज़िम्मेदारी को बड़ी खुश असलूबी से निभाया था। उस वक्त उनके अहम अखराजात अशियाए खुर्द नोश की ख़रीदारी और हाशिर के फ्लैट हॉस्पिटल आने जाने का किराया था। घरेलू इस्तेमाल की दीगर अशिया तुर्बिया के फ्लैट में मौजूद थी। रकम के सिलसिले में भी उसने हाशिर को मदद की ऑफ़र की थी, लेकिन हाशिर ने उसे इनकार कर दिया। वो उस कदर उसका मकरूज़ नहीं होना चाहता था कि कभी उस कर्ज़ को उतार भी ना सके। उसे यूँ भी तुर्बिया के अपनी इतनी ज़्यादा मदद करने पर हैरत थी, और उसने उस हैरत का उसके सामने इजहार भी कर दिया था। ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अबादा के लिए कर रही हूँ। अगर आज मैंने उसकी मदद नहीं की तो कल वो भी तुर्बिया बन जाएगी, और मैं उसे तुर्बिया बनने से बचाना चाहती हूँ। वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारती रही है, ज़िल्लत का इस कदर जहर बर्दाश्त ना कर सकेगी। तुर्बिया ने नहायत साहिब कोई से उसे जवाब दिया था। अंसारी साहब के बंगले से निकलकर मेन रोड की तरफ जाते हुए उसने एक गाड़ी को तेज़ी से करीब से गुजरते देखा। गाड़ी की तेज़ रफ्तारी के बावजूद उसने फ्रंट सीट पर जुल्फ़कार के साथ बैठी एमन को पहचान लिया था। वो अंसारी साहब के घर उनकी बेटी को मेडिकल के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवाने आ रहा था। हाउस जॉब में मसरूफ़ होने की वजह से फ़िलहाल वो कोई भी फुल डे जॉब करने की पोजीशन में नहीं था। एक ट्यूटर्स एकेडमी के थ्रू उसने अपने लिए ये ट्यूशन ढूंढी थी। साथ ही उसने एकेडमी में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ले ली थी। बाकायदगी से कहीं जॉब करने के मुकाबले में अपनी ड्यूटीज़ की मुनासबत से स्टूडेंट्स के साथ टाइमिंग एडजस्ट कर लेना आसान था। इस सिलसिले में एकेडमी की इंतज़ामिया भी उसके साथ भरपूर ताउन कर रही थी। डैडी की तरफ से भी आजकल खामोशी छाई हुई थी, इसलिए भी वो कुछ पुरसुकून होकर अपनी ज़िंदगी के इस फेज़ से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। अबादा के साथ की वजह से भी उसकी ज़िंदगी में बहुत ठहराव आ गया था। उसकी सिर्फ एक मुस्कुराहट हाशिर की दिन भर की थकन उतारने के लिए काफ़ी होती थी। खातून खाना की तवज्जो किस तरह मर्द को घर से बांध लेती है, उस तजर्बे से भी वो पहली बार गुजरा था। अबादा का अपने कपड़े धोना, इस्त्री करना, अपने हाथों से खाना तैयार करके खिलाना, सब कुछ इतना पुरकशिश था कि वो नौकरों के रहमो करम में पलने बढ़ने और गुजारा करने वाला हाशिर हसन उसकी तरफ खिंचता ही चला जा रहा था। पैसे के ज़रिए हासिल की गई सहूलियात और मोहब्बत से दी जाने वाली मराहत में भी उसे फ़र्क पता चलना शुरू हो गया था।
عبادہ کے ساتھ گزرنے والے ان 2 مہینوں نے اسے حسن بلا کے مکینوں کا 24 سالہ ساتھ بھلا دیا تھا، لیکن ابھی ایمن کو ذوالفقار کے ساتھ دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ مین روڈ پر پہنچ کر جیسے ہی اس کی نظر ایک پی سی او پر پڑی، وہ ممی کو فون کرنے کے ارادے سے وہاں داخل ہو گیا۔ اس کا موبائل پچھلے 15 دن سے کارڈ ختم ہونے جانے کے باعث بیکار پڑا تھا۔ ممی، ایمن کہاں ہے؟ سلام دعا سے فارغ ہوتے ہی اس نے چھوٹتے ہی ممی سے ایمن کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنی دوست پنکی سے ملنے گئی ہے۔ ممی جو اس کے رابطہ کرنے پر حیران تھی، اس کے ایمن کے بارے میں پوچھنے پر مزید حیران ہوئی۔ وہ اس وقت اپنی کسی دوست کے ساتھ نہیں ممی، اسے ذوالفقار کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھے میں نے دیکھا ہے خود۔ اس نے غصے سے کھولتے ہوئے ممی کو ایمن کے بارے میں آگاہ کیا۔ سو واٹ، ذوالفقار پنکی کا بھائی ہے۔ ایمن کو اس کے گھر ڈراپ کر کے ڈرائیور واپس آ گیا تھا، اب یقیناً ذوالفقار اسے گھر ڈراپ کرنے آ رہا ہوگا۔ ممی مطمئن تھی۔ تو ڈرائیور کو واپس گھر بھیجنے کی کیا تک تھی؟ ایمن کو چاہیے تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس گھر آتی۔ حاشر کو ان کے اطمینان پر غصہ آنے لگا۔ اگر تم مڈل کلاس کے گھٹیا لوگوں کے ساتھ رہ کر ان جیسی سوچ کے مالک ہو گئے تو ضروری نہیں کہ اپنے ان خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں فون بھی کیا کرو۔ ایمن ہماری ذمہ داری، اس کے اچھے بھلے کے بارے میں سوچنا بھی ہمارا کام ہے۔ تم اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں کے معاملات میں دخل دینا بھی چھوڑ دو۔ ممی نے غصے سے فون پٹک دیا تھا۔ وہ بے چینی سے ریسیور کو گھور کر رہ گیا۔ تربیہ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ وہ عبادہ کا چیک اپ کروانے کے بعد واپس گھر پہنچا ہی تھا کہ اسے فون پر یہ اطلاع ملی، اور جو عبادہ کے ماں بننے کی خبر سن کر بے تحاشا خوش تھا، یکدم ہی تفکرات میں گر گیا۔ تربیہ کے اوپر قاتلانہ حملے کا مطلب تھا کہ ڈیڈی خاموشی کے چند ماہ گزارنے کے بعد ایک بار پھر میدان میں اتر چکے تھے۔ اب تک بھی شاید وہ مصلحتاً خاموش تھے۔ تربیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے تعلقات کی بنا پر وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پر مجبور تھے، اور اب اتنے عرصے بعد جب عبادہ والے معاملے کی دھول بیٹھنے لگی تھی، وہ دوبارہ فارم میں آ گئے تھے۔ یقیناً ان کا خیال تھا کہ اب کسی کو ان پر شک نہیں ہوگا اور اس حملے کو معمول کا ایک حملہ سمجھا جائے گا، لیکن حاشر حسن کا پہلا شک انہی کی طرف گیا تھا، اور اس نے ایک عالم جنون میں گھر کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ اگر اب میرے کسی دوست یا ہمدرد کو ڈیڈی کے ہاتھوں ممی نقصان پہنچا تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا، آپ یہ بات ضرور انہیں سمجھا دیجیے گا۔ ممی کے فون پر آتے ہی اس نے بلا تمہید کہا تھا۔ تمہارے کس دوست کو نقصان پہنچایا حسن نے جو تم اتنے غصے میں ہو؟ اس کے لہجے سے خائف ہو کر ممی نے پوچھا تھا۔ تربیہ پر قاتلانہ حملہ کروایا انہوں نے ممی، وہ بال بال بچی اس حملے میں۔ اس بار تو میں کچھ نہیں کر رہا، لیکن اگر آئندہ ایسا حادثہ ہوا تو ڈیڈی بھی خود کو بچا نہیں سکیں گے۔ کیا کر لو گے تم ان کا؟ تمہارے اختیار میں ہے ہی کیا؟ ان سے الجھنے سے بہتر ہے کہ تم ان سے مصالحت کر لو حاشر، ممی نے اسے سمجھایا۔ اگر میں نے کبھی اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا تو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرے اختیارات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ میں میڈیا کے ذریعے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ عبادہ عبدالمبین کو عبادہ حاشر بنے ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ لوگ اسے بھول گئے ہوں گے۔ اگر ایک بھی پریس کانفرنس کر کے میں نے ڈیڈی کی حرکتوں کے بارے میں بیان دے دیا تو سارے شہر میں ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں گے، عبادہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کے والے کے خلاف، چاہے اپنی سیاست چمکانے کی غرض سے ہی صحیح۔ کون کون سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، آپ اور ڈیڈی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے، اس نے ممی کو دھمکایا تھا۔ تو تم اب اس رسوائے زمانہ لڑکی کی خاطر دنیا کے سامنے اپنے باپ کا تماشا بنواؤ گے؟ ممی نے تن سے پوچھا۔ وہ رسوائے زمانہ لڑکی میری بیوی ہے، اس بات سے ڈیڈی سمیت سارا شہر واقف ہے۔ اگر آپ ڈیڈی کو تماشا بنانے سے ڈرتی ہیں تو انہیں سمجھائیے کہ وہ بھی تماشا کرنا چھوڑ دیں، ممی کی بات کا تیزی سے جواب دیتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر وہ بچی بہت تیزی سے اوپر کی طرف اچھلی تھی، اور اس کے واپس زمین پر پہنچنے سے قبل ہی گاڑی والا تیز رفتاری کے سارے ریکارڈ توڑتا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پیچھے سے آتی مرگلا میں بیٹھے حاشر نے یہ سارا منظر اچھی طرح دیکھا تھا، اور باوجود جلدی میں ہونے کے بے اختیاری گاڑی روک دی تھی۔ بچی کے ماں باپ اس دوران اس تک پہنچ چکے تھے۔ ماں اپنی چادر کے پلو سے اس کے زخموں سے بہتا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ باپ مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ حاشر کے گاڑی روکتے وہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ صاحب میری مدد کریں، میری بچی کا خون بہت زیادہ بہہ گر رہا ہے، اگر اسے اسپتال نہ پہنچایا گیا تو خدا نہ خواستہ۔ آگے وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا تھا۔ میں ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس کے اجازت دیتے ہی وہ شخص کھل اٹھا اور بچی کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگا۔ بچی کی ماں اور اس کے ساتھ موجود باقی 2 بچیاں بری طرح ہراساں تھیں۔ آپ لوگ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ بجائے گاڑی کو آگے بڑھانے کے اس نے میڈیکل باکس نکال کر بچی کو فرسٹ ایڈ دینا شروع کر دی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اس کے زخموں سے بہتے خون کو روکنا بہت ضروری تھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں صاحب؟ ہاں، بینڈیج سے فارغ ہوتے اس نے مختصراً اس آدمی کو جواب دیا تھا۔ بس اچانک ہی یہ بچی اپنی بڑی بہن کا ہاتھ چھڑا کر سڑک پر بھاگنے لگی۔ اس سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس وجہ سے بھی ہم لوگوں سے چوک ہو گئی۔ ہاسپٹل کی طرف جاتے وہ بے دھیانی سے اس آدمی کی بتائی ہوئی تفصیلات سن رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان عبادہ کی طرف لگا ہوا تھا، جسے وہ کل رات ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے گیا تھا۔ بچے کی پیدائش
میجر آپریشن سے ہوگی۔ یہ بات بہت پہلے ہی ڈاکٹر عفت اسے بتا چکی تھی۔ آج صبح 11:30 بجے عبادہ کا آپریشن ہونا تھا۔ کل ہاسپٹل جاتے وقت عبادہ کہیں چیزیں اپنے ساتھ لے جانا بھول گئی تھی، اور اب یاد آنے پر اس نے عاشر کو گھر کی طرف دوڑایا تھا۔ عاشر کی ضرورت کے پیش نظر ڈاکٹر ہادی 2 دن پہلے سے اپنی گاڑیوں سے بسیں دسترار سونپ چکے تھے، لہٰذا اسے کافی آسانی ہو گئی تھی، اور اس کے پاس اس گاڑی کی موجودگی ہی نے اس بچی کو بروقت ہسپتال پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری بچی کو بے آسرا چھوڑ کر مت جائیے۔ وہ انہیں شعبہ ایمرجنسی تک پہنچا کر گائنی ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہتا تھا کہ خاتون نے بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی جو 11:15 بجا رہی تھی، اور پھر بچی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہر کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کی تمام تر اٹینشن کے باوجود شعبہ حادثات میں ہمیشہ افراتفری کی حالت رہتی تھی۔ اب بھی کوئی ڈاکٹر فارغ نظر نہیں آ رہا تھا جو فوری طور پر بچی کو دیکھ سکتا۔ ناچار خود کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہ عبادہ کے پاس ڈاکٹر عفت موجود ہیں، وہ ایک نرس کی مدد سے اس بچی کو ٹریٹمنٹ دینے لگا۔ خدا آپ کو بے شمار خوشیاں دے، زندگی میں ہمیشہ کامیاب کرے، آپ جو چاہیں وہ آپ کو حاصل ہو۔ بچی کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد وہ اس کے والدین کو اس کی طرف سے مطمئن کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تو خاتون نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازنا شروع کر دیا۔ میری بیوی کا آپریشن تھا آج، آپ دعا کیجیے کہ وہ اور میرا بچہ خیریت سے ہو۔ عاشر حسن کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ ایک پورے خاندان کے ہوتے ہوئے وہ زندگی کے اس نازک مقام پر تنہا کھڑا تھا۔ یہ دکھ اپنے لیے اتنی دعائیں سنتے یکدم میں اس کے دل میں انی کی طرح اترا تھا۔ اپنے جذبات کو ان سے چھپانے کے لیے وہ تیزی سے رخ موڑ کر باہر نکل گیا۔ مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے ڈاکٹر عاشر، نرس نے اسے خوشخبری سنائی تھی، لیکن وہ بے چینی سے عبادہ کے آپریشن تھیٹر سے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے انتہا کمزور تھی، لہٰذا اس کی طرف سے اسے فکر بھی بہت زیادہ تھی۔ جب تک وہ اسے اپنی آنکھوں سے باخیریت نہیں دیکھ لیتا اسے چین آنا ممکن نہیں تھا۔ آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحب، اللہ اپنا کرم کرے گا۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس سے اس نے پلٹ کر دیکھا تو سڑک پر حادثے کا شکار ہونے والی بچی کے والدین کھڑے تھے۔ آپ اپنی بچی کو تنہا چھوڑ کر یہاں کیوں چلے آئے؟ اس نے انہیں ٹوکا۔ ہماری بچی خدا کے فضل و کرم سے اب ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کر ہماری مدد کی تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے؟ ہم ان کی خیریت معلوم کرنے یہاں آئے۔ بچی کے باپ نے نہایت عقیدت سے جواب دیا تھا۔ عبادہ، میری بہن، میری بچی۔ اسٹریچر پر آپریشن تھیٹر سے باہر آتی عبادہ کو دیکھ کر عاشر سے پہلے وہ خاتون اس کی طرف لپکی تھی۔ آپ لوگ عبادہ کے بہن ہوئی ہیں؟ خاتون کی بے اختیاری نے عاشر پر انہی سے عبادہ کا رشتہ منکشف کر ڈالا، اور اس نے تصدیق کے لیے ان کے شوہر سے پوچھا۔ جی ہاں، ندامت سے چور شفقت علی اس سے نگاہ ملانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ عاشر نے بے اختیاری ایک گہرا سانس خارج کیا۔ عبادہ دنیا میں بچ جانے والے اپنے ان رشتوں کو دن میں بارہا یاد کرتی تھی۔ اس کی آپا اس کے لیے ماں کی طرح تھی۔ ہوش سنبھالتے اس نے آپا کو اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ ماں تو اس کی پیدائش کے وقت دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے لیے ماں کے روپ میں جو کچھ بھی تھا وہ صرف آپا تھی۔ اس کی زندگی کے مشکل گھڑیوں میں آپا اس کے پاس نہ پہنچی، اسے اس بات کا بہت صدمہ تھا، لیکن پھر بھی وہ انہیں یاد کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آپا کی کسی مجبوری نے ہی انہیں اس تک آنے سے روکے رکھا ہوگا، اور وہ مجبوری کیا ہو سکتی تھی یہ شفقت علی کی جھکی نظروں کو دیکھ کر عاشر حسن اچھی طرح جان گیا تھا۔ عاشر بھائی، اس پکار پر بس اسٹاپ کی طرف جاتا عاشر حسن تڑپ کر مڑا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ عاشر ہی تھا جو اپنی کار کی کھڑکی سے سر نکالے اسے پکار رہا تھا۔ یہ کیا حال کر لیا آپ نے اپنا؟ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا تھا، اور اب عاشر کی اڑی رنگت والی شرٹ اور گھسی جینس کا جائزہ لیتے افسوس سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا میرے حال کو؟ عاشر نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کے گریز کو بھانپتے ہوئے عاشر نے موضوع بدل دیا۔ نہیں یار، تم جاؤ، میں بس سے چلا جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے عادت پڑی ہے بسوں میں آنے جانے کی، کہیں ایک دن میں پھر سے بگڑ نہ جائے۔ یاسر سے مسکراتے اس نے اس کے آفر قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ زندگی کے مشکل ترین دور کو گزارنے کے بعد وہ اب ڈیڈی سے وابستہ کسی شے کو اپنے تصرف میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں بس میں، عاشر نے گاڑی لاک کرتے اٹل انداز میں کہا۔ میرے ساتھ چلتے ہو؟ مگر کہاں؟ عاشر اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ آپ کے گھر؟ اور کہاں؟ کیا آپ مجھے اپنی مسز سے نہیں ملوائیں گے؟ عاشر کے جواب نے اس کی حیرت میں کچھ اور اضافہ کیا تھا۔ 1.5 سال بعد راہ چلتے مل جانے والا اس کا بھائی اس کے لیے ایسی محبت کا اظہار کرے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب جب کہ یہ واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہا تھا۔ صرف مسز ہی نہیں، اپنے بیٹے سے بھی ملواؤں گا میں تمہیں۔ اتنے عرصے کے بعد اپنے کسی خونی رشتے کی طرف ملنے والے اس اپنائیت بھرے انداز نے اسے سرشار کر دیا تھا۔ آپ کا بیٹا؟ مطلب میرا بھتیجا؟ پلیز بھائی، ضد چھوڑیے اور گاڑی میں بیٹھ جائیے۔ اس نیوز کو سن کر تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اڑ کر اس جگہ تک پہنچ جاؤں جہاں وہ ہے۔ عاشر کے لہجے میں اتنی بےتابی تھی کہ عاشر حسن کو اس کی بات نہ ماننا اس کے خلوص کی ناقدری لگی، اور وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھا۔ ایسے بائی دا وے، آپ یہاں کہاں آئے تھے؟ اس سے ایڈریس پوچھ کر گاڑی اس کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈالتے عاشر نے پوچھا تھا۔ یہاں مریم ہاسپٹل میں کچھ جابس کا ایڈ آیا تھا اخبار میں، اسی کے لیے انٹرویو دینے آیا تھا، عاشر حسن نے بتایا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں آپ سے؟
عاشر نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا اور اس کی اجازت دینے پر کہنے لگا، آپ کی مسز کے لیے تو بڑی بڑی امدادی رقم کا اعلان کیا گیا تھا، کیا آپ تک وہ امداد نہیں پہنچی جو آپ اتنے خراب حال میں ہیں؟ میں کبھی آپ سے یہ سوال نہ کرتا، لیکن آپ نے خود ممی کو فون پر بتایا تھا کہ اپنی مسز کے ذریعے آپ بڑے بڑے لوگوں کی فیور حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی بات پر عاشر نے گہرا سانس لیا اور بولا، ان امدادی رقم کو قبول کرنا نہ تو عبادہ کو منظور تھا نہ مجھے۔ وہ رقم جس چیز کے مداوع کے طور پر اسے دی جا رہی تھی وہ کسی بھی عزت دار عورت کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے، جس کی قیمت دنیا میں کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی عورت اپنی عزت کا معاوضہ وصول کرے تو وہ عزت دار کے بجائے پیشہ ور کہلاتی ہے، اور میری بیوی کم از کم ایسی عورت نہیں۔ رہا عبادہ کے حوالے سے بڑے لوگوں سے رابطہ کرنے یا مدد حاصل کرنے کا سوال، تو وہ سب میں نے صرف ڈیڈی کو ان کی حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے کہا تھا، ورنہ میرا حقیقت میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صرف حالات سے مجبور ہو کر میں نے ڈیڈی کو وہ دھمکی دی تھی، اور تم بھی جانتے ہو کہ اس دھمکی کا ہی اثر ہے کہ وہ اس کے بعد کبھی میری راہ میں آنے کی کوشش نہ کر سکے۔ عاشر کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے اجنبی نوجوان کو دیکھ کر عبادہ کو خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ اس کے عاشر کے شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ڈاکٹر ہادی اور تربیہ کے علاوہ کسی نے اس فلیٹ میں قدم رکھا تھا۔ عبادہ، یہ میرا چھوٹا بھائی عاشر ہے۔ عاشر نے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے مسرت سے لبریز لہجے میں کہا، عاشر آپ کا بھائی؟ خوشی سے عبادہ کی آواز کام گئی۔ صرف ان کا ہی نہیں، میں آپ کا بھی بھائی ہوں۔ عاشر نے یکدم ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی کروائی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی اس لڑکی میں کہ وہ اسے سامنے پا کر 1 سال کے عرصے میں کی جانے والی اسے اتنی شدید نفرت کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ ادھر لفظ بھائی میں عبادہ کے لیے درد کی ایسی داستان چھپی تھی کہ وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عاشر اس کے اس طرح رونے سے گھبرا گیا تھا اور مسلسل اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آج پہلی بار عاشر حسن نے اس کو آنسو بہانے سے نہیں روکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر کھولتا لاوا بہہ جائے۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو پریشان ہونا پڑا۔ کچھ دیر بعد عبادہ نے خود ہی اپنے آپ پر قابو پایا اور عاشر کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر معذرت کی تھی۔ سوری کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی اس حرکت کے لیے تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی۔ فی الحال میں عاشر کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے کچھ نہیں کہہ رہا۔ عاشر نے پانی سے بھرا گلاس اسے دیتے ہوئے دھمکایا تھا، کنیز سزا کے لیے تیار ہے عالی جہاں؟ آج پہلی بار اس کی دھمکی سے خائف ہونے کی بجائے عبادہ نے شوخی سے جواب دیا تھا، آپ لوگوں کی باتوں میں اپنے بھتیجے کو تو بھول ہی گیا۔ کہاں ہے وہ میرا محترم؟ ذرا ان کا دیدار تو کروائیے۔ عاشر کے شور مچانے پر عبادہ مسکراتی ہوئی اندر روم میں سوئے دانیال کو لے کر واپس آئی تھی۔ ارے یہ تو بالکل میری کاپی ہے، عاشر بچے کو گود میں لے کر خوشی سے چلایا۔ ظاہر سی بات ہے، تمہارا بھتیجا ہے تو تم ہی سے ملے گا بھی۔ عبادہ نے اس کی خوشی کو محسوس کرتے بڑی طمانینت سے جواب دیا تھا۔ عبادہ کے کھانا تیار کر کے دسترخوان لگانے تک عاشر مسلسل دانیال کے ساتھ مصروف رہا تھا۔ اس چھوٹے سے 1.5-2 ماہ کے بچے سے اس نے دنیا جہاں کی باتیں کر ڈالی تھی۔ عاشر اور عبادہ اس کی ان حرکتوں پر مسلسل مسکراتے رہے تھے۔ آپ کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں بھابھی، آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانے میں بار بار یہاں آیا کروں گا۔ مٹر پلاؤ کو نہایت رغبت سے کھاتے عاشر نے اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنے ارادوں سے بھی آگاہ کیا تھا۔ بار بار کیا؟ تم روز بھی چاہو تو یہاں آ سکتے ہو، عبادہ نے فراق دلی سے اسے جواب دیا۔ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوں میں عبادہ بیگم، یہ تمہارا آج کے دن کا دوسرا جرم ہے جسے میں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا۔ عاشر نے اس کی اس خوش دلی پر جلنے بھولے لہجے میں کہا تھا، کیوں بھائی، آپ کو بھابھی کا میرا یہاں بلانا اچھا نہیں لگا؟ عاشر نے ہاتھ رو کر پوچھا، اچھے کو تو چھوڑو، مجھے تمہارا یہاں آنا بے انتہا اچھا لگے گا، لیکن میں تو اپنی بیوی کی طوطا چشمی دیکھ رہا ہوں۔ مجال ہے کہ میری کی ہوئی کسی تعریف پر یہ یقین کر لے، لیکن تمہاری بات پر فوراً ایمان لے آئی محترمہ۔ عاشر نے منہ بناتے ہوئے اصل بات بتائی تھی، تو میری اور آپ کی بات میں فرق بھی تو ہے بھائی، آفٹر آل میں ان کا اکلوتا دیور ہوں، میری اہمیت تو ہونی ہی ہے ان کی نظر میں۔ عاشر نے کالر کھڑے کرتے ہوئے اسے مزید چھیڑا تھا۔ عبادہ اس صورتحال کو بے انتہا انجوائے کر رہی تھی، اور ایسا صرف عاشر کی خوشی سے دمکتے چہرے کی وجہ سے تھا۔ ممی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ کسی طرح آپ سے رابطہ کر کے آپ کو گھر آنے پر مجبور کروں، آپ کو احساس دلاؤں کہ عبادہ بھابھی سے شادی کی صورت میں آپ نے کیا کیا کھویا اور ان سے نجات حاصل کرنے کے بعد آپ کیا کیا دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر، جہاں بے شک پیسہ نہیں ہے لیکن محبت کی فراوانی ہے، میں ممی کے منصوبے میں شریک ہونے پر شرمندہ ہوں۔ آپ کو وہاں سڑک کے کنارے دیکھ کر آواز دینے اور آپ کے گھر آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو عبادہ بھابھی سے منتفر کر کے یہاں سے لے جا سکوں، لیکن اب میری دعا ہے کہ اللہ آپ دونوں کو زندگی بھر ساتھ رکھے۔ عاشر سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عاشر نے اپنے وہاں آنے کا مقصد بتانے کے ساتھ بڑے خلوص سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ مبین انکل کا گھر اتنے عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے، اگر اسے بیچ دیا جائے تو تم لوگوں کے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شفقت علی نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے تجویز پیش کی تھی۔ وہ اکثر ساجدہ اور بچوں کو لے کر ان لوگوں سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ ماضی میں رواں رکھے جانے والے اپنے رویے کے لیے انہوں نے عبادہ سے معافی مانگ لی تھی، اور عبادہ نے بھی یہ سوچ کر انہیں معاف کر دیا تھا کہ وہ اگر اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے ان لوگوں کی بدنامی کو دیکھتے ہوئے ان سے کنارہ کش ہو گئے تھے تو یہ کچھ اتنا غلط بھی نہ تھا۔ ہر باپ اپنی اولاد کے بھلے کے لیے اتنا ہی جذباتی ہوتا ہے جتنا شفقت علی تھے۔
گو ان کے اس فعل میں ان کی فطرت کی خرابی کا بھی کچھ دخل تھا، لیکن اپنی چھوٹی بیٹی کے حادثے پر حاشر کی مدد نے انہیں خرید لیا تھا، اپنی سالی کی حیثیت سے نہ صحیح، حاشر کی بیوی کی حیثیت سے صحیح۔ عبادہ ان کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ انہوں نے ساجدہ سے مشورے کے بعد طے کیا تھا کہ ساجدہ کا مکان میں سے اپنے حصے سے دستبردار ہو کر مکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی تمام رقم عبادہ کو دے دے گی، تاکہ حاشر اپنا کوئی چھوٹا موٹا کلینک شروع کر سکے۔ ہمارے مسائل تو سمجھیے اب حل ہونا شروع ہی ہو گئے ہیں بھائی صاحب۔ جب تک ان کا ہاؤس جاب مکمل نہیں ہوا تھا ہمیں پریشانی تھی، اب تو انہیں کافی مناسب جاب مل گئی ہے، انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم سیٹ ہو جائیں گے، عبادہ نے جواب دیا۔ انعام سے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، وہ بھی ایک فریش ڈاکٹر کو کتنی سیلری مل سکتی ہے یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، لہٰذا تمہیں پردہ پوشی کی ضرورت نہیں۔ جب تک مجبوری تھی تم لوگوں نے گزارا کر لیا، لیکن اب جب کہ حاشر کچھ نہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے، موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی ہوگی۔ شفقت علی نے بغیر لگی لپٹی کے کہا تھا۔ کوئی چھوٹا موٹا کلینک شروع کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا بھائی صاحب۔ 120 گز کے گھر کی فروخت سے جو رقم حاصل ہوگی اس میں آدھا حصہ تو یوں بھی ساجدہ آپا کا ہوگا، پھر بھلا میں کس طرح یہ کام کر سکتا ہوں؟ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے حاشر حسن نے بھی ان کی بات میں دخل دیا۔ ساجدہ قصے کی فکر نہ کرو تم لوگ، ساجدہ اپنے حصے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے، شفقت علی نے ساجدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ ان کی تائید میں سر ہلانے لگی۔ یہ بات تو خیر میں کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا، وہ رقم تو ہر حال میں ساجدہ آپا ہی کا حق ہے، اگر آج آپ لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو کل ضرور ہوگی۔ ننھے دانیال کے ساتھ کھیلتی ساجدہ آپا کی تینوں بیٹیوں نے کی طرف ایک نگاہ ڈالتے حاشر حسن نے جواب دیا، ٹھیک ہے ساجدہ اپنے حصے سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن وہ تمہیں یہ رقم قرض کے طور پر تو دے سکتی ہے، ابھی ہماری بیٹیاں چھوٹی ہیں، جب تک بڑی ہوں گی تم لوگ اس لائق ہو جاؤ گے کہ ہمیں یہ رقم واپس کر سکو۔ اس کی نظروں کا مفہوم بھانپتے شفقت علی نے دوسری تجویز پیش کی تھی جو کسی حد تک قابل قبول تھی۔ حاشر مشورہ طلب کرتی نگاہوں سے عبادہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بیوی کی طرف کیا دیکھ رہے ہو عاشر بیٹا، یہ تو ابھی خود بچی ہے، بلکہ تم بھی ہمارے لیے بچوں ہی جیسے ہو، لہٰذا اب جو بات کہہ دی گئی ہے وہ فائنل ہے، میں اس سلسلے میں مزید کوئی بحث بالکل نہیں سنوں گی، ساجدہ آپا نے بزرگوں والے مان سے کہا، تو عبادہ اور عاشر نے ان کا مان قائم رکھتے ہوئے ان کی بات ماننے کی حامی بھر لی۔ کیسا لگ رہا ہے ینگ مین، باپ کی دولت کا سہارا لیے بغیر زمین پر قدم جما کر کھڑا ہونا؟ ڈاکٹر ہادی نے حاشر حسن کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا اور خوبصورت، حاشر حسن نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات کا جواب دیا۔ وہ آج ڈاکٹر ہادی کے کال کرنے پر ان سے ملنے ان کے کلینک آیا تھا، ابھی 2 دن پہلے ہی اس نے ایک پسماندہ علاقے میں ان کے ہاتھوں اپنے چھوٹے سے کلینک کا افتتاح کروایا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہادی کے علاوہ ساجدہ آپا کی فیملی اور عاشر بھی موجود تھے۔ اس مختصر سی گیدرنگ میں اپنی پہلی کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے حاشر حسن نے ڈیڈی کے گھر ہونے والے بڑے بڑے فنکشن سے بھی زیادہ خوشی محسوس کی تھی، کیونکہ اس تقریب میں شامل ہر شخص دل کی گہرائیوں سے اس کی خوشی میں خوش تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں صرف فارمیلٹی نبھانے نہیں آیا تھا، وہ سب حاشر حسن کی محبت میں وہاں جمع ہوئے تھے۔ تمہیں کبھی محسوس تو ہوا ہوگا حاشر بیٹا کہ تمہاری زندگی کے اتنے مشکل دور میں میں نے تمہاری کوئی قابل ذکر مدد نہیں کی اور تم تنہا ہی حالات سے لڑتے رہے؟ ڈاکٹر ہادی نے حسب عادت پیپر ویٹ گھماتے اسے سوال کیا۔ کبھی نہیں سر، ایک بار بھی نہیں۔ اپنی زندگی کے اس فیز میں میں اندھا دھند اپنے مسائل سے لڑنے میں مصروف تھا کہ مجھے کبھی کسی سے شکوہ کرنے کا خیال آیا ہی نہیں، اور آپ کے خلاف تو میں کچھ غلط سوچنے کا کبھی تصور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ حاشر حسن ان کی بات پر جیسے تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اور تمہارا وہ مرض جس کے علاج کے لیے تم میرے پاس آئے تھے؟ ڈاکٹر ہادی نے کچھ رکے رکے انداز میں پوچھا۔ وہ تو مجھے اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آیا، میں تو اس تمام وقت میں اپنے وجود ہی سے غافل رہا، تو وجود میں اٹھتے کسی تعفن کا احساس کیسے ہوتا؟ ڈاکٹر ہادی کی بات پر وہ کچھ چونک سا گیا تھا۔ واقعی عبادہ کی اپنی زندگی میں شامل ہونے کے بعد اسے کبھی اپنی سابقہ کیفیت کا دھیان ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے خوشی ہے عاشر بیٹا کہ جس مقصد کے اصول کے لیے میں نے تمہیں حالات کی بھٹی میں تپنے کے لیے تنہا چھوڑا تھا وہ مقصد ضائع نہیں گیا۔ سونا تو اصل میں تم بن ہی گئے تھے، اس آگ نے تمہیں کندن بھی بنا ڈالا۔ اب تم نے لوگوں کے درمیان رہ کر وائس آف گاڈ کی تلاش کرنا سیکھ لیا ہے۔ کوئی شخص تمہارے اس علاقے میں کلینک کھولنے کی اصل وجہ نہیں سمجھا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے کلینک کے لیے اس پسماندہ علاقے کا انتخاب کیوں کیا، اور مجھے تمہارے اس فیصلے پر فخر بھی ہے۔ بندگان خدا کی خدمت میں ہی اصل میں روح کا سکون پوشیدہ ہوتا ہے۔ تمہاری روح کی تطہیر تو اس دن ہی ہوگی جب تم نے عبادہ سے نکاح کیا تھا۔ اب جو بھی نیک عمل تم کرو گے وہ تمہارے قلب کو سکون اور روح کو معطر کرنے کا سبب بنے گا۔ گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا، اب انعامات وصول کرنے کی باری ہے۔ یہ سب آپ کی نظر کرم کا کمال ہے سر، ورنہ مجھ جیسا گنہگار کہاں اس لائق تھا۔ حاشر حسن کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، ان اشکوں میں احساس ندامت، عاجزی، خوشی اور احساس تشکر، سبھی کچھ پوشیدہ تھا۔
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ رات کے آخری پہر کسی عجیب سے احساس نے عبادہ کی نیند اڑا دی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے قریب سوئے دانیال اور حاشر کی خالی جگہ پر ڈالتے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 4:30 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ سارا منظر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ حاشر حسن سے شادی کے بعد گزرے 2.5-3 سالوں میں وہ رات کے اس پہر اپنے پہلو کو غیر آباد دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی تھی کہ حاشر 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی بڑی باقاعدگی سے ادا کرنے کا عادی تھا۔ اس وقت آنکھ کھلنے کی وجہ بیڈ روم میں حاشر حسن کی غیر موجودگی نہیں بلکہ لاؤن سے آتی آنسوؤں میں ڈوبی اس کی آواز تھی۔ تربیہ کا فلیٹ چھوڑ کر 2 کمروں کے اس مختصر فلیٹ میں منتقل ہوئے انہیں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ شاید فلیٹ کے محدود ہونے کی وجہ سے ہی حاشر حسن کی آواز لاؤنج کو پار کر کے عبادہ کی نیند توڑنے کا سبب بنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی جائے نماز پر سجدہ ریز حاشر حسن کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت خالق حقیقی سے راز و نیاز کی جس ڈور میں بندھا تھا عبادہ خود میں اس کو ڈسٹرب کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ میں دیکھ لوں صرف ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ اب وہ سجدہ سے اٹھ کر دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے 2 زانوں بیٹھا تھا۔ شدت گریا سے اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ عبادہ کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھتے اسے پکارا، حاشر۔ آج پہلی بار اس نے عبادہ کی زبان سے اپنا نام سنا تھا۔ اس پر ارتکاز ٹوٹنے لگا اور اس نے رخ موڑ کر اپنے قریب بیٹھی۔ عبادہ کا چہرہ دیکھنا چاہا لیکن اسے اپنی اس کوشش میں ناکامی ہوئی۔ عبادہ نے اپنا ماتھا اس کی پشت سے ٹکا رکھا تھا۔ اس کی گھنیری زلفوں نے بکھر کر اس کے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ اپنی پشت پر محسوس ہونے والی نمی نے حاشر حسن کو بتایا کہ وہ رو رہی تھی۔ عبادہ، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ خود پر قابو پاتے اس نے چہرے پر سے بال ہٹاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آنسوں کے دوران اس نے بتایا تھا۔ ڈر؟ مگر کس بات سے؟ حاشر حسن نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے کھو جانے سے، کہیں آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس کے لرزتے وجود میں لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں عبادہ، میں جس نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دولت سب کچھ چھوڑ دیا، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم نے آخر یہ بات سوچی بھی کیسے عبادہ؟ صدمے سے اس نے عبادہ کے پورے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آپ کی بے قراری اور اداسی کو دیکھ کر اگر آپ میرے ساتھ خوش ہیں تو پھر کیا چیز آپ کو اتنا تڑپاتی کہ آپ راتوں کو سو نہیں پاتے؟ وہ اندیشوں میں گھری تھی۔ جو چیز میرے دل کو تڑپاتی ہے وہ تمہارے ساتھ شادی کا پچھتاوا یا کوئی دکھ دینے والا نہیں بلکہ ایک تمنا ہے جس کے اصول سے پہلے میں وحشت میں جانے کی خواہش بھی نہیں رکھتا۔ اپنی انگلیوں کے پوروں پر اس کے آنسو چومتے اس نے بتایا تھا۔ کیسی تمنا؟ وہ حیران ہوئی۔ خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی تمنا۔ اس نے کہا، لیکن آپ تو حج کر چکے ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی تو حاشر نے مجھے بتایا تھا۔ ہاں، پہلے گیا ہوں میں اس دیار میں، مگر کسی خواہش اور تمنا کے بغیر۔ جب میرے دل میں وہاں جانے کی کوئی بےتابی اور بے قراری نہیں تھی تو مجھے وہاں کچھ پتہ نہیں لگا تھا۔ پھر دل کو تڑپ کا تحفہ دے کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ 2 سال تک وسائل تھے کہ وہاں جانے کا سوچتا اور اب پائی جوڑ کر وہاں جانے کے لیے رقم جوڑی۔ میری درخواست ٹھکرا دی گئی ہے۔ قرعہ اندازی میں میرا نام ہی نہیں نکلا۔ شاید وہاں بھی میری سزا کے خاتمے کا حکم نہیں ہوا۔ کیسی سزا؟ اس کے درد بھرے لہجے نے عبادہ کو پوچھنے پر مجبور کیا تھا۔ جواباً وہ اسے اپنے ماضی کا ایک باب کھول کر سناتا گیا۔ عبادہ حیرت سے بت بنی سنتی رہی۔ آج پہلی بار حاشر نے اسے کھل کر اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ آپ کو وہاں سے حاضری کی اجازت نہیں ملی، اس کی وجہ لازماً یہی تو ہو سکتی کہ آپ کی سزا معاف نہیں ہوئی۔ بعض اوقات رب کا کائنات کے فیصلوں کے لیے میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کیسی مصلحت؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو صرف وقت ہی بتا سکتا ہے، عبادہ نے جواب دیا۔ ٹھیک کہتی ہو تم۔ قریبی مسجد سے بلند ہونے والی فجر کی اذان کے لیے مسجد کی طرف جانے کے ارادے سے اٹھتے حاشر حسن نے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ بھائی، حاشر کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف موجود عاشر نے جس لہجے میں اسے پکارا وہ دھک سے رہ گیا۔ کلینک کے اوقات میں اس کا حاشر کو فون کرنا یوں بھی خلاف معمول تھا۔ آپ گھر آ جائیں بھائی، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ عاشر کا لہجہ رویا سا ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے حاشر، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ممی ڈیڈی تو ٹھیک ہے نا؟ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ ٹھیک ہے لیکن آپ گھر آ جائیے، فون پر میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ عاشر کے لہجے میں جو اصرار تھا اس نے حاشر حسن کو کھٹکا دیا۔ کلینک پر موجود مریضوں کو گھر میں ایمرجنسی کا بتا کر وہ ان سے معذرت کرتا بہت تیزی سے حسن ولا کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دل میں امڑتے خدشوں نے اسے یہ تک سوچنے کی مہلت نہیں دی تھی کہ عرصہ ہوا ڈیڈی نے اس گھر کے دروازے اس پر بند کر دیے تھے۔ اس کے آمد پر حیران سے ملازم نے اسے ڈیڈی کے کمرے میں سب کی موجودگی سے آگاہ کیا تھا۔ ڈیڈی کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے وہاں کی کشیدہ اور بوجھل فضا کو محسوس کر لیا تھا۔
اپنے بستر پر لیٹے ڈیڈی برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ممی ڈیڈی ہی کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اس وقت میک اپ کی تہہ کے بجائے پریشانی کی چادر تنی تھی۔ عاشر بھی وہیں کرسی پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا عاشر؟ کیا ڈیڈی کی طبیعت خراب ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن عاشر کے جواب دینے سے پہلے ہی ممی اس سے آ کر لپٹ گئی۔ ہم برباد ہو گئے عاشر بیٹا، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ وہ اس کے سینے سے لگی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ عاشر کو یکدم ہی صورتحال کا احساس ہوا۔ گھر کے افراد میں سے صرف ایمن ہی وہاں موجود نہیں تھی۔ ایمن کہاں ہے ممی؟ اس کے سراسمے انداز پر ممی کے رونے میں کچھ اور شدت آ گئی تھی۔ ایمن کل شام پنکی کے برتھڈے میں شرکت کا کہہ کر گھر سے گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ عاشر نے بتایا۔ ابھی تک نہیں آئی؟ پوری ایک رات اور ایک دن گزرنے کے بعد ابھی تک نہیں؟ اور تم سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہو، اسے کہیں تلاش تو کرتے۔ اپنے بدترین خدشات کے سامنے آ جانے پر وہ دہل ہی تو گیا تھا۔ کہاں تلاش کریں؟ ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پنکی کے گھر کے گیٹ پر ایمن کو چھوڑ کر آیا ہے۔ ادھر پنکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ کل ان کے گھر نہ تو کوئی تقریب تھی اور نہ ہی ایمن وہاں آئی تھی۔ ممی نے بتایا۔ ذوالفقار کو چیک کیا تھا آپ لوگوں نے؟ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ معلوم کروایا، صبح سے ابھی تک وہ گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میرا ایک آدمی مسلسل اس کے گھر کی نگرانی کر رہا ہے، عاشر نے جواب دیا۔ تو پھر تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ پولیس میں رپورٹ لکھواؤ۔ اور یہ ڈیڈی کیوں آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں؟ ان سے کہو کہ انہیں اور اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اپنی بیٹی کو بازیاب کروائیں۔ لوگوں کی زندگیاں جیرن کرنے کے لیے تو بہت سورسز ہیں ان کے پاس، اب اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے ان سورسز کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ وہ یکدم ہی اپنے اعصاب پر کنٹرول کھو کر چلانے لگا تھا۔ پلیز عاشر بیٹا، خدا کے لیے اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ اس گھر میں درجنوں ملازم، اگر کسی ایک نے بھی تمہاری بات سن لی تو ہماری رسوائی کی داستان گھر گھر پھیل جائے گی۔ ممی نے اس سے التجا کی۔ کیسے چپ رہوں میں ممی، کیسے چپ رہوں؟ مجھے چپ کروا کر ہی تو آج یہ دن آپ لوگ ہماری زندگیوں میں لے آئی ہیں۔ کتنا سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ ایمن پر نظر رکھے، اس کے ملنے جلنے پر دھیان دے، لیکن آپ کو تو مجھے تانے دینے سے فرصت نہیں تھی۔ آپ میری بات پر بھلا عمل کیسے کرتی؟ وہ ڈہ سا گیا تھا۔ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں بھائی، اس وقت تو ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ایمن کو کیسے تلاش کیا جائے۔ ڈیڈی تو کسی بھی سورسز کو استعمال کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں، انہیں ڈر ہے کہ صورت میں خبر لیک آؤٹ ہو جائے گی۔ انہیں ایمن کی موت تو منظور ہے لیکن اپنی بدنامی نہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑی تو وہ خود کو شوٹ کر لیں گے۔ سخت ٹینس تھے وہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے ممی نے انہیں ٹرینکولائزر دے کر سلایا ہے، ورنہ ٹینشن میں انہیں ہی کچھ ہو جانے کا ڈر تھا۔ عاشر جو اس کے آنے سے پہلے خود بھی ساری ہمت کھوئے بیٹھا تھا، اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ لوگ دعا کریں کہ امی خیریت سے ہو، میں اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جذبات کی شدید ترین ریلے کے گزرنے کے بعد اب وہ کچھ عقل سے سوچ رہا تھا۔ نقوی ہاؤس کا آہنی گیٹ پا ہوا تھا اور ایک گاڑی بڑی تیزی سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ سیاہ ٹویوٹا کرولا میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھے عاشر کے اعصاب گاڑی میں موجود ذوالفقار اور اس کے والد داؤد نقوی کو دیکھ کر تن سے گئے۔ وہ رات 11 بجے سے تربیہ کے ایک قابل اعتماد آدمی کے ساتھ اس کی گاڑی میں نقوی ہاؤس کی نگرانی کر رہا تھا۔ عاشر کے معمور کیے بندے کو وہ لوگ واپس بھیج چکے تھے۔ معاملہ چونکہ بہن کی عزت اور ان کے خاندان کی ساکھ کا تھا، اس لیے احتیاط سے بے حد ضروری تھی۔ بشیر نامی یہ آدمی جو اس وقت ٹویوٹا کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، تربیہ نے ہزار یقین دہانی کے بعد اس کے ہمراہ کیا تھا۔ حسن بلا سے نکلنے کے بعد عاشر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ایمن کو تلاش کرے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے تربیہ پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لڑکی ہمیشہ ہی اس کی زندگی کے کڑے وقت میں اس کے کام آئی تھی اور اس وقت بھی اس نے عاشر کو مایوس نہیں کیا تھا۔ بشیر نہایت محتاط انداز میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس بجھائے داؤد نقوی کی کار کا تعاقب کر رہا تھا۔ ٹویوٹا کرولا کا بے آواز اور انجن میں اس کی کوشش کو کامیاب بنا رہا تھا۔ گنجان آبادی سے نکل کر گاڑی اب شہر سے کافی آگے ویرانے میں سفر کر رہی تھی اور جب آگے والی گاڑی نے سیدھے چلتے چلتے بائیں جانب ٹرن لیا تو عاشر سمجھ گیا کہ وہ لوگ داؤد نقوی کے فارم ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں۔ اسے کچھ اطمینان ہونے لگا۔ فارم ہاؤس کی لوکیشن اور وہاں صرف ایک چوکیدار کی موجودگی سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ فارم ہاؤس کے اکلوتے چوکیدار کو بشیر نے بآسانی قابو کر لیا تھا۔ گاڑی کافی دور کھڑی کر کے وہ لوگ فارم ہاؤس کے وسط میں موجود عمارت کی طرف بڑھے تھے۔ تم جب تک ان پیپر پر سائن نہیں کرو گی ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو سیدھی طرح ہماری بات مان لو۔ یہ داؤد نقوی کی آواز تھی جو ایمن کو دھمکا رہے تھے۔ سائن کرتی ہے میری جوتی۔ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ مجھے سیدھی طرح سے گھر پہنچا دو، ورنہ ڈیڈی خود مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا یہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ ہمیشہ کی طرح تند خو اور اکھڑ مزاج ایمن نے پیپرز ان کے منہ پر دے مارے تھے۔ پاپا آپ چھوڑیے، اس سے میں بات کرتا ہوں۔ اس جیسی لڑکیوں کو ٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ ذوالفقار نقوی کسی خطرناک ارادے سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عاشر کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہینڈز اپ! اس کی آمد اتنی اچانک تھی کہ دونوں باپ بیٹا ششدر سے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ ذوالفقار نقوی نے کچھ پھرتی سے کام لے کر اپنی جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تھی کہ لیکن ٹھاں کی زوردار آواز کے ساتھ اپنا ہاتھ تھام کر رہ گیا۔ یہ بشیر کی چلائی گولی تھی، اس نے اسے زخمی کر دیا تھا۔
جس تھالی میں کھاتے اسی میں شیط کرنے چلے تھے، لعنت ہے تم لوگوں پر۔ حاشر نے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ ذوالفقار کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران بشیر جو دونوں باپ بیٹے کی تلاشی لے کر ان کے ریوالور اپنے قبضے میں لے چکا تھا، حاشر سے بولا، آپ چھوڑو صاحب، ان باپ بیٹے سے نمٹنے کے لیے بشیر اکیلا کافی ہے، اور پھر واقعی اس نے ان کا حلیہ بگاڑ ڈالا تھا۔ چلو۔ بشیر کو اس کی کارروائی میں مصروف چھوڑ کر اس نے خود سے نظر چراتی ایمن کی درستگی سے مخاطب کیا تھا، دیکھ لیا اپنی حد سے زیادہ آزاد روی اور بڑوں کی بات نہ ماننے کا انجام۔ اگر کچھ دیر اور ہم لوگ یہاں نہ پہنچ پاتے تو یہ باپ بیٹا جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے، اور جن ڈیڈی کی پہنچ پر تم اتنا اترا رہی تھی انہوں نے تو صاف طور تمہاری طلاق سے انکار کر دیا تھا۔ اگر عاشر فون کر کے مجھے نہ بلاتا تو اپنی طرف سے وہ تم کو مرا ہوا ہی سمجھ لینے کو تیار بیٹھے تھے۔ گاڑی کی طرف جاتے وہ اسے دبی دبی آواز میں گھرک رہا تھا، ڈیڈی نے مجھے تلاش کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کیوں؟ وہ بے یقینی سے حاشر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس لیے کہ انہیں اپنی عزت تمہاری جان سے پیاری ہے۔ اگر تمہارے گھر سے غائب ہونے کی خبر پھیل جاتی تو ان کی ناک کٹ جاتی۔ وہ بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے ہر بات بتا رہا تھا۔ میں جان کر یہاں نہیں آئی تھی، پنکی اور ذوالفقار برتھ ڈے کے بہانے سے مجھے یہاں لائے تھے، پھر پتہ نہیں کس چیز میں ان لوگوں نے مجھے بے ہوشی کی دوا ملا کر کھلا دی۔ رات بھر میں بے ہوش ہی رہی۔ صبح داؤد انکل میرے پاس آئے کہ میں ذوالفقار سے نکاح کے لیے حامی بھر لوں۔ دراصل وہ میرے ذریعے ڈیڈی کے بزنس میں اپنا ہولڈ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو ڈیڈی نے آگ کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس کے بعد میں اور عاشر ہی ڈیڈی کے وارث بن کر رہ گئے تھے۔ اگر میں ذوالفقار سے شادی کر لیتی تو داؤد انکل جو ڈیڈی کے بزنس میں صرف 10% کے حصے دار تھے، انہیں بزنس پر قبضہ جمانے کا موقع مل جاتا۔ داور انکل نے ڈیڈی کو بھی میرا پرپوزل دیا تھا، لیکن ڈیڈی نے انکار کر دیا۔ پھر ذوالفقار مجھے ڈیڈی کے خلاف اکسانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں اسے صرف ایک دوست سمجھتی ہوں اور شادی کے لیے ممی ڈیڈی کا فیصلہ ہی قبول کروں گی۔ ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد ان لوگوں نے یہ چال چلی تھی تاکہ میں اور ڈیڈی مجبور ہو جائیں۔ ایمن سسکیاں لیتے اسے ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ حاشر کے دل میں بے اختیاری اپنی چھوٹی بہن کی محبت جاگنے لگی۔ تربیت کی کمی نے اسے کچھ ضدی اور آزاد مزاج کا مالک بنا دیا تھا، ورنہ بنیادی طور پر وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اوکے، جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ زندگی میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گی اور اپنے کردار و اخلاق کو اسلامی اصولوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو گی۔ حاشر نے لوہا گرم دے کر چوٹ لگائی۔ وعدہ بھائی، آئندہ آپ جو بھی کہیں گے میں ضرور مانوں گی۔ وہ فوراً ہی راضی ہو گئی۔ ہزار بہادری اور بولڈنس کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کے لیے یہ تجربہ بہرحال بہت ہولناک تھا۔ دونوں کو رسیوں سے باندھ کر ان کے موبائل فون چھین کر لے آیا ہوں۔ گاڑی کے چاروں ٹائر بھی برسٹ کر دیے۔ سالوں کو واپس شہر پہنچنے میں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ بشیر نے ان کے پاس پہنچ کر فخریہ اپنا کارنامہ بیان کیا تو حاشر حسن نے مطمئن ہوتے ہوئے سر ہلا دیا۔ فی الحال ان دونوں کے لیے یہی سزا کافی تھی۔ اصل مزہ تو انہیں جب آتا جب ڈیڈی انہیں اپنے بزنس سے الگ کرتے 10% شیئرز کے ساتھ۔ ان لوگوں کے لیے بزنس سرکل میں دوبارہ اتنے بڑے پیمانے پر سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا، اور حاشر حسن جانتا تھا کہ ڈیڈی اب کبھی انہیں سروائیو کرنے بھی نہیں دیں گے۔ حسن ریاض کو چھیڑ کر ان لوگوں نے اپنی تباہی کے پروانے پر دستخط کروا لیے تھے۔ 3 سالہ دانیال اپنی ممی ڈیڈی دادا دادی اور چاچو کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وہ سب لوگ احرام پہنے ہوئے تھے۔ حاشر حسن کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا اور وہ لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے جدہ جانے والی فلائٹ میں سوار ہونے کے منتظر تھے۔ ایئرپورٹ پر ان کے خاندان کے افراد کے سوا ایک ہستی اور بھی موجود تھی۔ یہ ہستی تربیہ تھی، جسے عاشر حسن نے ڈیڈی کے نیو یارک والے آفس کی برانچ میں جاب کی آفر کی تھی۔ تربیہ اس طیارے میں سوار ہونے کے لیے بے چین تھی جو اسے ان فضاؤں سے دور ایک اجنبی سرزمین پر لے جاتا جہاں کوئی بھی اسے اس کے ماضی کے حوالے کے ساتھ شناخت کرنے کے لیے موجود نہ تھا، جہاں ایک بے رنگ ہی صحیح لیکن باعزت زندگی اس کی منتظر تھی۔ اور تربیہ کو عزت کے سوا دنیا میں اب کسی چیز کی خواہش بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ اس نے وعدہ کی اس آفر کو کہ وہ اس کے ساتھ اپنا گھر شیئر کرنے کے لیے تیار ہے رد کر دیا تھا۔ ایمن کے ساتھ ہونے والے حادثے نے عبادہ کی زندگی کے دکھ چن لیے تھے۔ حسن ریاض صاحب اور ان کی بیگم نے اپنی بیٹی کی جدائی میں گزرنے والے 36 گھنٹوں میں اس لڑکی کی بے بسی اور مجبوری کو 36,000 دفعہ محسوس کیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ بیٹی کی عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ انہیں اپنے بیٹے پر بھی بے حد فخر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کی عبادہ کے ساتھ کی گئی نیکی ہی کا صلہ ہے کہ اللہ نے ان کی بیٹی باخیریت ان تک پہنچا دی تھی۔ کسی دوسرے کی عزت کو بچانے کا فعل آج ان کی بیٹی کی عزت بچانے کا سبب بن گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد صرف 2 مہینے کے عرصے میں ایمن کی شادی اس کے آسٹریلیا میں مقیم خالہ زاد سے کر کے وہ اپنے فرض سے سب کو دوش ہو گئے تھے، اور اب رب کعبہ کے حضور شکرانہ ادا کرنے جا رہے تھے۔ واپس آ کر ان لوگوں کو بہت سے اہم کام سر انجام دینے تھے، جن میں سب سے سرفہرست پسماندہ علاقے میں واقع
حاشر حسن کے چھوٹے سے کلینک کو بڑے ہاسپٹل میں تبدیل کرنے کا کام تھا، جہاں غربا کے لیے مفت علاج کی سہولت مہیا کی جاتی۔ اس ہاسپٹل کے لیے تمام فنڈز اور ڈونیشن حسن ریاض صاحب کے اکاؤنٹ سے جاری کیے جانے تھے۔ PIA کا طیارہ عازمین حج کو اپنے وجود میں سموئے آسمان کی وسعتوں میں محو پرواز تھا۔ طیارے کی اندرونی فضا لبیک اللہم لبیک کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ آج ان الفاظ کا ورد صرف حاشر حسن کی زبان ہی نہیں بلکہ جسم کا رواں رواں کر رہا تھا۔ وہ جسم جہاں سے تعفن اٹھتا محسوس ہوتا تھا، ایک انوکھی سی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دل بھی پہلے کی طرح خالی نہیں تھا، وہاں بھی ہر دھڑکن کے ساتھ محبوب کے وصال کی تمنا اور میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ مجھے لگا یہ ناول بہت لینتھی ہوگا کیونکہ اس کا جو PDF تھا اس کے کافی زیادہ پیجز تھے، تو میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ پہلے بھی میرے ساتھ ایسے ہو چکا ہے، تو اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کی 2 ایپیسوڈز بنی ہے۔ میں نے ویسے آلریڈی ریکارڈنگ ختم کر دی تھی، میں نے اس کی ایپیسوڈ کر کے یہ میں تیسری سٹارٹ کر رہی تھی۔ مجھے لگا یہ تیسرے ایپیسوڈ ہوگی، تو 1-2 پیجز کے بعد ہی ناول ہی ختم ہو گیا۔ اب مجھے اس کے ساتھ مرج کرنا پڑے گا جو میں آلریڈی ریکارڈ کر چکی تھی، اور اس کا جو اینڈ والا جو چیزیں میں نے بولی ہیں اس کو پھر میں اینڈ پر لاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، اور اب بھی میں کوئی اور اچھا سا ناول ڈھونڈوں گی آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا ناول لگا آپ لوگوں کو۔ میں پھر کہتی ہوں کہ اگر نمل ناول آپ لوگوں نے سننا ہے تو ووٹ کیجیے، نہیں سننا تو پھر بھی بتائیے تاکہ اگلے مہینے میں اس کو سٹارٹ کروں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں بہت سارے ناول سٹارٹ کروں گی ود آؤٹ نیم شو کیے، تو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیجیے گا کہ یہ اسپیشل قسم کے ناولز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ مینٹلی تیار رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک شیڈیول بھی بناؤں گی جس میں ہم لائیو بھی رکھیں گے اپنے چینل پر، اور ہو سکتا ہے کہ لائیو کوئی ناول بھی پڑھیں، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو بہت ساری چیزیں ابھی مجھے انشاءاللہ سیکھنی ہے کیونکہ اب میرا ٹیسٹ ہو گیا ہے اور بہت اچھا ہوا ہے، تو میں فری ہوں، تو مجھے بہت ساری نئی چیزیں ٹرائی کرنی ہیں۔ تو آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ، آپ لوگوں کا بھرپور پیار مجھے چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔